سیاست میں کیسے آپ آئے؟ پہلے تو یہ ترقی پسند سیاست کے اندر آپ کیسے اس میں متوجہ ہوئے، کس طرح اس نے انٹرسٹ آپ کا ڈیولپ ہوا؟ یہ تو ہمیں بتائیں اس بارے میں۔ تھوڑا سا اس میں مختصر ہی بتاتا ہوں کہ میں لائل پور میں تھا، جی اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا تھا، تو ہمارے ایک دوست تھے عزیز صاحب، جی جو بعد میں پارٹی میں بھی سینٹرل کمیٹی تک گئے، ہاں، حامد عزیز۔ تو عزیز کے ساتھ میری بہت کلاس 7 سے ہی دوستی تھی۔ جی تو اس دوستی میں جو ہے ان کا سرکل ایک بنا، تو سرکل میں نظر ہے ساتھی ہوتے ہیں تو ایک آدمی ساتھی ہو جاتا ہے۔ تو میں لائل پور میں مارکسزم سے کے نظریات سے میری واقفیت ہوئی، اور ان کو میں نے پڑھا بھی، تھوڑا بہت ہی اس وقت پڑھ سکتے تھے، تو اس سے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ یہ صحیح ہے، تو ہم مارکسسٹ ہو گئے، اچھا اور ایک سرکل بنا جو جس میں مارکسزم آپ پڑھتے تھے، اور تو کوئی ایکٹیویٹی لائل پور میں یا اس آج کل کے حساب سے فیصل آباد میں تھی نہیں، جی تو وہی صرف جو ہے وہ اسٹڈی سرکل والا اسٹڈی ہوتا سرکل تھا۔ ان دنوں سچویشن یہ تھی کہ پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں تھی نہیں، اچھا پنجاب میں پارٹی جو ہے، ہم شاید اس بعد میں بات کریں گے، وہ پارٹی جو ہے آرگنائزنگ کی اسٹیج میں تھی، ٹھیک تو پنجاب میں آرگنائزنگ کمیٹی بننا تھی۔ تو یہ جو کمیونسٹ پارٹی تھی، انہوں نے پنجاب میں جو ہے وہ لوگوں سے رابطے کیے، ان لوگوں سے جو پہلے کبھی کمیونسٹ تھے، صحیح تو ان سے رابطے کیے اور ان کو پارٹی میں انوائٹ کیا کہ آپ ایک مرکزی اسٹرکچر میں آئیں۔ ٹھیک تو اس میں جو ہے وہاں پہ لائل پور میں جو ہے 2 گروپ تھے جو کمپیٹ کر رہے تھے آرگنائزنگ کمیٹی میں آنے کے لیے۔ صحیح تو ویسے تو پنجاب کی آرگنائزنگ کمیٹی میں شمیم اشرف ملک کو ٹاسک دیا گیا تھا، صحیح تو ان کے رابطے تھے۔ تو ایک گروپ تھا جو کہ سیف خالد کا گروپ تھا، صحیح وہ جو ہے وہاں پہ اپنے آپ گروپ آرگنائز کر رہے تھے کہ وہ آرگنائزنگ کمیٹی کا حصہ بنے۔ صحیح ایک اور گروپ تھا جو انور چودھری کا گروپ تھا، صحیح یہ انور چودھری جو ہے میجر اسحاق کے بھائی، میجر اسحاق کے بھائی، ٹھیک تو بہت اچھے کمرس تھے اور جی جی بہت ہی پڑھے لکھے بھی تھے، اور ان کا کام کرنے کا اسٹائل بہت زبردست تھا۔ اچھا تو ہمارا جو گروپ تھا وہ چودھری انور کے ساتھ اچھا زیادہ جو ہے نا کلوز ریلیشن اٹیچ ہو جی گیا، جی اس کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن یہ کہ پھر پارٹی نے بھی کیونکہ سیف خالد جو ہے ان کا لائل پور میں جو ہے پرانا کام تھا، اور وہ کمیونسٹ پارٹی میں جو ہے یعنی ڈی ایس ایف کے زمانے سے بہت ایکٹیو رہے تھے، اور ان کو بہت خدمات بھی تھی، اچھا تو اس لیے انہوں نے آرگنائزنگ کمیٹی میں سیف خالد کو لائل پور سے لیا۔ صحیح تو اس کے بعد انور چودھری جو ہے وہ ہوں پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا ٹھیک تو اسی پیریڈ میں میں کراچی سے، یہ لائل پور سے کراچی میں آیا تھا، اچھا ٹھیک یعنی یہ 68 کی بات ہے۔ 68 مطلب وہاں پہ آپ پارٹی سے کنیکٹ ہو گئے تھے، پارٹی سے واقف ہو گیا واقف تھا، انٹروڈیوس ہوا تھا، ہاں یعنی کنیکشن تو ہوا نہیں تھا ابھی، تو جی جی آرگنائزنگ کمیٹی جی کی اسٹیج پہ تھے وہ، جی جی تو ایک انٹروڈیوس ہو گیا تھا پارٹی سے۔ صحیح تو میں جو ہے کراچی شفٹ ہو گیا، ہوں کراچی میں شفٹ ہوا، تو پھر میں نے جو ہے جہاں پہ میں رہتا تھا وہ دنوں بہار کالونی میں رہتا تھا، اچھا خالہ کے پاس۔ صحیح تو وہاں مجھے ایک دو پڑوسیوں سے سلام دعا جو ہوتی ہے، تھوڑا جی بہت جی گپ شپ ہوتی ہے، تو نئے نئے مارکسسٹ تھے تو زیادہ ہی اب لیفٹزم ہاں بولتے تھے، بالکل تو انہوں نے کہا یار آپ کے نظریے کے جو لوگ ایک صاحب ہے، ہم ان کو آپ سے ملائیں گے۔ صحیح صحیح تو انہوں نے ہمیں ملوایا، تو وہ الطاف صاحب تھے، الطاف الطاف احمد، نہیں، الطاف احمد ہی تھا شاید ان اچھا کا نام۔ تو وہ صاحب جو ہیں انہوں کو ملایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ تو کمیونسٹ ہیں، ہوں تو میں کمیونسٹ نہیں ہوں۔ اچھا انہوں نے بتایا ہاں، انہوں نے کہا میں کمیونسٹ نہیں ہوں، آپ کمیونسٹ ہیں، ہوں تو آپ کل یا جب بھی آپ ٹائم نکالیں ہوں تو مجھے فلاں جگہ ملے، گرو مندر پہ یا کچھ ایسا، ہوں تو میں آپ کو آپ کے دوستوں سے ملواتا ہوں، اچھا اچھا آگے تعلقات آگے بڑھے اور آپ کو ریلیشن کمیونسٹوں سے ملواتا ہوں۔ پھر انہوں نے ملوایا، وہ لے گئے مجھے محمود الحق عثمانی صاحب کے اچھا گھر پہ۔ صحیح وہاں وہ گھر جو ہے وہ ان دنوں محمود عثمانی صاحب نیشنل عوامی پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، اچھا اور نیشنل عوامی پارٹی کا دفتر بھی ان کا گھر ہی تھا۔
اچھا آپ نے ابھی کہا کہ پنجاب کے اندر فارمیشن میں تھی، ابھی بننے کی طرف جا رہی تھی، جبکہ یہاں پہ نیشنل عوامی پارٹی بن چکی تھی، جی تو وہ یہ نہیں، تو نیشنل عوامی پارٹی تو وہاں بھی تھی، کمیونسٹ اچھا پارٹی وہاں کمیونسٹ پارٹی کی فارمیشن یہ ہوتی، تو ہاں یہ کمیونسٹ پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی، تو ان دونوں کا تعلق کیا کمیونسٹ پارٹی نے نیشنل عوامی پارٹی بنائی تھی یا ہماری نیشنل عوامی پارٹی پہلے سے موجود تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ میرا خیال تھوڑا سا الگ بعد میں بات کر لیں، چلیں ٹھیک ہے، اس سے بعد میں کیونکہ بات جو کر لیں ہم بات جو کر رہے ہیں اس جی کی جی کنٹینیوٹی میں بالکل نہیں آ رہی بالکل بات. بالکل بالکل تو وہاں پہ نیشنل عوامی پارٹی کا آفس تھا جس میں کمیونسٹ پارٹی بھی کام کرتی تھی، نیشنل صحیح عوامی پارٹی میں. صحیح تو وہاں پہ انہوں نے میری ملاقات کرائی سلیم اختر سے، جی پھر سلیم اختر کے ذریعے نواز بٹ سے ہوئی. صحیح میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح لائل پور میں پارٹی کے ساتھ تھا اور ابھی میں یہاں شفٹ ہو گیا ہوں تو مجھے پارٹی جی سے ملنا ہے. جی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ مجھے پارٹی میں ایک دو کانٹیکٹ بتائے جی کہ ان سے ملے. تو وہ ہدایت حسین تھے اچھا جو پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ کو وہ کرتے تھے. چلاتے تھے تو اس وہاں سے جو ہے ہم پارٹی میں اچھا شامل ہوا میں. اسٹوڈنٹ ونگ میں اور پارٹی سے جی تعلق جو نا بنا اس اس وہاں سے بنا. ہوں، تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ پیریڈ تھا جب جو ہے ایوب کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی. موومنٹ 60s کی بات ہے 68 کی بات 68 کی پیک کا ٹائم ہوا تو 68 کی بات ہے. جی اور 68 میں جو ہے وہ جب وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو ہے جلسہ ہوا جی جس میں چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا، میں اس میں شریک تھا. اچھا صحیح تو اس میں لیکن میرا ایک ایسے ہی جسے کہتے ہیں آبزرور کہہ لیں یا ایک میں تو ممبر بھی نہیں تھا این ایس جی ایف کا، صحیح تو اس میں شریک ہوا. یعنی وہاں سے میری ایکٹیویٹی شروع ہوئی. صحیح پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی نے لیاری میں جلسہ کیا 20 مارچ کو، شاید 25 مارچ 69 کو، 20 صحیح مارچ کو شاید، جس میں جو ہے وہ مارشل لا کے خلاف ایک زبردست قسم کا جلسہ تھا اور کہ جو ہے جمہوریت بحال کرو. صحیح وہ جو موومنٹ آگے بڑھ گئی تو این ایس ایف کی تحریک میں جو ہے کسی شامل رہے. ہم لوگ جو ہے وہ بسوں میں جاتے تھے، ہر بس میں صحیح سوار ہوتے تھے، صحیح دو تین کا گروپ بنا کے، صحیح اور بس کے مسافروں سے خطاب کرتے تھے ہوں اور پھر اتر جاتے تھے. واہ زبردست ایوب خان کے خلاف جو تحریک تھی جی اس کا جی اسٹائل یہ تھا. جی جی تو ہاں بہرحال یہ اس ٹائپ کا کام ہم کرتے اچھا تھے. یہ آپ نے بڑی زبردست ٹیکنیک بتائی ہاں کہ وہ چلتی ہوئی بس کہ کے اندر چلتی ان دنوں تو کموٹیشن کا طریقہ ہی صرف جو ہے کمیوٹ کرنے کا وہ صرف بسیں تھی. بسیں تھی صحیح بالکل تو ہم یہ کیا کرتے تھے کہ ایمپریس مارکیٹ پہ جمع ہوتے تھے. ہوں وہاں سے جو بسیں ایمپریس مارکیٹ سے ناظم آباد یا ہوں اورنگی یا ان علاقوں کی طرف جا رہی ہوتی تھیں، جی جی ان میں سے کسی ٹولیاں بنی ہوتی تھی دو تین صحیح کی، صحیح بس میں سوار ہوئے، وہاں پہ تقریر فرمائی ہوں اور اس کے بعد اگلے اسٹاپ پہ اتر گئے. بالکل صحیح پھر وہاں سے جو ہے کسی اور بس پہ کسی سوار اور ہوئے. بس میں تو چل یہ اچھا سارا یہ پورا سلسلہ چل رہا ہوتا سارا تھا تھا. 1 گھنٹے 2 گھنٹے جو بھی آپ لوگوں کا جی ٹائم ہوتا تھا ہاں وہاں پہ بہرحال وہ ایوب کے خلاف جو تحریک تھی وہ آگے بڑھ گئی. اس میں جو صورتحال تھی سب کے سامنے میرا بہرحال پارٹی سے رابطہ وہاں سے. باقاعدہ جو نا ہاں اس کے بعد جو ہے وہ میں پارٹی سے واپسی کے دنوں میں مجھے کہا گیا کہ جو ہے وہ آپ پارٹی کے ہول ٹائمر ہو جائیں. صحیح تو ان دنوں میں نوکری بھی کرتا تھا اچھا، اور فیملی بھی تھی، گھر پہ صحیح والے بھی تھے. تو ہم نے نوکری چھوڑ دی ہوں اور گھر بھی چھوڑ دیا. اچھا تو پارٹی سے تعلق ہوا تو نوکری بھی ہاں گئی ہے گھر ہاں بھی گیا گھر بھی چھوڑا نہیں جان خود سوچ سمجھ کے سوچ چھوڑا سمجھ کے چھوڑا کہ ہاں یہ فل ٹائم پارٹی جی کا کام کرنا ہے. بالکل تو اس میں جو ہے وہ وہاں سے پھر جب گھر چھوڑ کے آیا تو میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی. صحیح تو عنایت کاشمیری رہتے تھے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پی ایم اے کے آفس میں. صحیح وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں اچھا سائڈ پہ، جھونپڑیاں ٹائپ کی جو کہہ رہے یا کچھ اس طرح ٹھیک کا یہ ہے. وہاں پہ وہ عنایت کاشمیری رہتے تھے. وہ شاید پی ایم اے کے کوئی میگزین تھا اس کے جی جی پی ایم اے کا میگزین نکلتا تھا جی ایڈیٹوریل جی اسٹاف میں تھے. صحیح تو ان کے ساتھ پھر رہنے لگ گیا. صحیح پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ایکٹیو ہو گئے، این ایس زبردست ایف میں. پھر این ایس ایف یہ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہاں بنائی جائے. صحیح پھر وہ ایسی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنانے کے لیے ہم نے کام شروع کیا. صحیح اس میں جبار خٹک صحیح ہمارے ساتھ انوالو ہوئے، ایک ہوں محسن زیدی تھے وہ ہوں انوالو ہوئے. ہوں
اور آصفہ بھی ہمارے ساتھ انہیں دنوں انوالو ہوئی اسٹوڈنٹ ونگ کے تو اس میں اسٹوڈنٹ میں. ہاں, ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ہے وہ سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہاں پہ قائم کی صحیح. کراچی میں جو ہے نا کراچی میں. سندھ اس کو نیشنل جو پہلے نہیں تھی, پہلے نہیں تھی. کیونکہ وہ NSF کراچی میں تھی اور ہوں، سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن انٹیریئر سندھ میں تھی. جی. تو اس پھر کراچی میں سندھ, کیونکہ NSF نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر دی تھی مہاجر صوبے کی. NSF نے NSF نے, کاظمی صاحب, امیر حیدر اچھا کاظمی امیر حیدر پریزیڈنٹ تھے, کاظمی صاحب. تو انہوں نے جو ہے مہاجر صوبے کی ڈیمانڈ کی. اچھا. اس کو ڈیمانڈ پہ ہوں، جو ہے جب, بلکہ اس سے پہلے سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو فارم کی گئی, ہوں، اس سے پہلے حیدرآباد میں, خیرپور میں, نواب شاہ میں, سکھر میں ہوں، اسٹوڈنٹ فیڈریشن آرگنائزیشنیں تھیں. جی جیسے حیدرآباد اسٹوڈنٹ فیڈریشن, جی. سکھر اسٹوڈنٹ ہوں، فیڈریشن, نواب شاہ اینڈ سو آن, ضلعی جی بنیادوں پہ. ضلع بنیاد. ان سب کو کا ایک کنونشن ہوا تھا. اس کنونشن میں جو ہے وہ سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن قائم اچھا ہوئی. ان سب جم ہو گئی اس میں ہاں, سندھ اس نیشنل میں اسٹوڈنٹ. NSF کو بھی بلایا گیا تھا, صحیح لیکن NSF نے اس میں جمع ہونے سے انکار کیا. صحیح. تو یہ سپورٹ تو کیا انہوں نے, ہاں، لیکن اختلاف انکار کیا. ہاں، تو اس لیے جو ہے کراچی میں NSF نہیں تھی. صحیح. تو پھر بعد میں جو ہے جب انہوں نے مہاجر صوبے کا اعلان ہوں، کیا امیر حیدر کاظمی نے, جی. تو پھر اس کے بعد جو ہے یعنی عثمانی نے بھی کیا تھا, انہوں نے بھی کیا, عثمانی محمود اللہ محمود عثمانی. الحق عثمانی. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں جو ہے وہ پھر اس میں یہ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہاں پہ سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی جائے. بنائی. تو وہ اس کا کام مجھے دیا گیا, تو ہوں، پھر اس پہ وہ میں نے بنایا. زبردست. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بنگلہ دیش میں جب ملٹری ایکشن ہوا 71 جو شروع ہو گیا. 71 میں, جی 71 میں مارچ میں ایکشن ہوا, تو مئی میں ہم نے ایک کیٹرک ہال میں جلسہ کیا جس میں اس ایکشن کی اپوز کیا. تو وہاں سے جو ہے جنہوں نے ہم لوگوں نے اپوز کیا, تو اس میں مجھے, جاوید شکور کو, ہوں، سلیم اختر, سلیم اختر. صحیح. اور ایک وہ نیشنل عوامی پارٹی کے تھے تاج خٹک, تاج نیو کا. کمرس جی میں جی تھے. جی جی تو ہم ان کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کیا. تو ہم پھر 9 مہینے, 8.5 9 مہینے گرفتار رہے. صحیح جب بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا تو ہم ہوں، باہر آئے. صحیح. یہ اچھا تو اس طرح یہ NSF بنی اور اس طرح اپنے کراچی کے اندر جو ہے نا آپ نے اس طرح. سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ ہاں فیڈریشن تو ہم نے بنائی 72 کے بعد. 72 کے بعد. ہاں, صحیح صحیح. تو اس طرح آپ جو ہے نا پالیٹکس میں اور پارٹی میں کمیونسٹ پارٹی میں اس طرح جو ہے نا آیا. وہ آپ اس میں شریک ہوئے. جی, اچھا اب یہ جب اسٹوڈنٹ ونگ بن گیا یہ سندھ SNF کا, تو اس میں کیا پریورٹیز آپ کو کیا نظر آ رہی تھی کہ کن چیزوں پہ کام کرنا ہے, لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو جمع کرنا ہے, اس وقت کیا مسائل تھے؟ اسٹوڈنٹ میں ان دنوں تو مسائل یہ تھے کہ جو ہے وہ ایک تو جو فیس اسٹرکچر ہے جی وہ بہت زیادہ فیسیں تھی. تو وہ ٹھیک ہے. فیسیں کم, پرائیویٹ اسکول زیادہ تر پرائیویٹ تھے, گورنمنٹ اسکول کم تھے. اچھا اس زمانے میں ہاں, یہ بھٹو سے پہلے کے بھٹو سے پہلے کی بات ہے, اس میں پرائیویٹ اسکول زیادہ تھے. ہاں, تو اس میں فیسیں بہت زیادہ تھیں. ہوں، یونیورسٹی میں بھی فیسیں کافی تھیں. اچھا فیسوں کا مسئلہ تھا. ہوں، پھر جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں ہمارا صحیح. ڈیمانڈ تھی کہ یہ سائنٹیفک ہونا چاہیے, سائنٹیفک ہونا چاہیے. اور اس کو نصاب کو جو ہے چینج ہونا چاہیے. چینج ہونا چاہیے. یہ جو بسیں ہیں, بس کے سفر میں اسٹوڈنٹ کو فری رعایت ملنی رعایت چاہیے. ملنی چاہیے, اس صحیح ٹائپ کی ڈیمانڈس تھی. ٹھیک ہے. انہیں ڈیمانڈس کو ہاں, SNSF نے لیکن یہ اٹھایا. کہ SNSF کا مین ڈیمانڈ, سچی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں تھی. ہوں یہ ٹھیک. ڈیمانڈ اسٹوڈنٹ کی تھیں. صحیح ہے. سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ڈیمانڈ 1 یونٹ تھی. اینٹی 1 یونٹ 1 یونٹ تھی. ٹھیک. وہ بیسیکلی جو ہے یہ سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو مین ایجنڈا تھا وہ 1 یونٹ کے مخالفت کرنا تھا. ٹھیک. تو ہم اینٹی اسٹوڈنٹ پارٹی کا اسٹوڈنٹ ونگ جو ہے وہ اینٹی 1 یونٹ موومنٹ صحیح کرتا تھا. صحیح نیشنل عوامی پارٹی بھی اینٹی 1 یونٹ تھی. صحیح جو سندھاری کمیٹی تھی وہ بھی اینٹی 1 یونٹ تھی, بنیادوں پہ تھی. صحیح. تو یہ اینٹی 1 یونٹ ہی مینلی ہمارا ایجنڈا تھا. بالکل. تو سندھ کے قومی حقوق کی بات کرنا, ہوں وہ ظاہر یوتھ کا اور انٹیلیجنسیا کا کام ہوتا ہے. جی اپنے اس حقوق اسی میں مین, ہمارا مین فوکس اسی میں تھا. اینٹی 1 یونٹ کے خلاف جو نا لوگوں کو جو نا. آمریت کے خلاف, جی ایوب آمریت جی تو جی. اس کے خلاف. اور جب ایوب آمریت نہیں رہی, ضیاء الحق کی آمریت, یحییٰ خان کی آمریت مارشاء اللہ لگ گیا, جی جی تو مارشاء اللہ کے خلاف موومنٹ جی. چلانا یہ مین وہ تھا. اچھا اس دور کے اندر ایک آپ لوگوں کو ایک ایڈوانٹیج بھی تھا کہ وہ دور جو تھا وہ کتابوں کا دور تھا, اخبارات کا دور تھا,
اور تھوڑا سا پروگریسو خیالات کا زیادہ جو ہے نا اس کا اثرات تھے معاشرے کے اندر. جی لوگ جو ہے پڑھنے کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہوتا تھا, ادب بھی تھا وہاں پہ موجود. تو اس میں آپ لوگوں کو کچھ آسانیاں پیدا ہوئیں اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ پیریڈ تھا جس میں جو ہے ترقی پسند نظریات جو ہے جی یا ترقی پسند لٹریچر جی وہ جو ہے تقریباً اوپن ہو گیا تھا. جی یعنی وہ اوپن ہوا تھا یہ ایوب کے جو 65 کی وار کے بعد جی چائنا سے جو تعلقات میں اضافہ ہوا, جی اس سے یہ ہوا کہ وہ چینی لٹریچر یہاں پہ آنے لگ گیا. چینی لٹریچر. پھر ساتھ جو ہے روسی لٹریچر بھی آنے لگ گیا. جی صحیح. تو ہم نے ماں جو ہے وہ 68 میں پڑھی تھی. 68 میں وہاں پڑھی, مطلب وہاں سے کتابیں چھپ کے کتابیں آ چھپ جاتی کے تھیں. آ جاتی چھپ تھی کے آ جاتی تھیں, اور بہت سستی ملتی تھی. بہت سستی ملتی تھی. 2-2.5 روپے کی ماں مل صحیح جاتی تھی. صحیح. بالکل میکسم گورکی کا حالانکہ ماں کارنامہ ہے. کی ذخاوت دیکھے جی جی اس حوالے سے آج کے حساب سے تو دیکھا جائے تو جی 8-10 ہزار کی ہونی چاہیے. کارنامہ ہے وہ ہاں میکسم گورکی ہاں کا. ہاں تو وہ اور قافلہ شہیدوں کا اور جی جو بھی جی جی ترقی پسند لٹریچر ہے وہ وہاں پہ اویلیبل تھا اویلیبل اس تھا. وقت عام. لینن کی ورکس بھی جی اویلیبل تھے. ہوں روسی انقلاب کی تاریخ بھی ہاں وغیرہ ساری چیزیں ہاں اس طرح, چائنا انقلاب کے صحیح. بارے میں ماؤ کی تعلیمات جی وہ سب اویلیبل تھا. وہ اس وقت مطلب آنا شروع ہو گیا تھا. آنا شروع ہو گیا تھا لوگوں کو اور تجسس بھی تھا نا کہ نئی چیز نئی ہے. چیز ہے اور بہت اور اویلیبل بھی تھا, سستا بھی تھا, یہ مطلب سستا بھی تھا, ہر ایک اسٹوڈنٹ اس کو خرید سکتے افورڈ تھے. کر سکتے تھے. تو اس وجہ سے وہ تعلیم وہ جو مارکسی یا ترقی پسند جی فکر ہے جی جی اس کا تک رسائی لوگوں کی ہونے شروع کافی حد تک ہو گئی تھی اور ہاں وہ لوگ پڑھتے بھی تھے. پڑھتے ہوئے تھے. اس لیے وہ جو سیاسی جو کا ورک ہے, کام ہے آپ کا, اس میں آسانی ہوئی آپ لوگوں کو جوڑنے میں. ہاں اور وہ اس میں بھی آسانی ہوئی. دوسرا یہ ہوا کہ اس زمانے میں اصل چیز یہ ہے کہ ایوب عامریت کے خلاف جو اسٹرگل تھی, جی جب لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک سیاسی شعور بھی آتا ہے. جی وہ سیاسی شعور 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک ترقی پسند ہوتا ہے, ایک جمہوری ہوتا ہے, اور شاید کہیں مذہبی بھی ہوتا ہو. لیکن یہ کہ عام طور پہ جو ہے جب ماس موومنٹ ہوتی ہے تو اس میں نظریاتی اور سیاسی شعور, جمہوری شعور زیادہ بڑھتا ہے ماس موومنٹ کے اندر. ماس موومنٹ کے یہ اندر. خاص بات ہے. تو ایوب خان کی جو ماس موومنٹ کے خلاف جو ماس موومنٹ تھی, اس نے لوگوں کے اندر جو ہے یہ سیاسی اور نظریاتی شعور بڑھایا. زبردست. تو اسی کے نتیجے میں یہ جو ہے پاکستان میں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کافی مضبوط ہوئی. ہاں بہت مضبوط, اسی لیے خوفزدہ بھی رہتے ہیں, اور آج کے حکمراں بھی خوفزدہ اسی لیے رہتے ہیں ہاں کہ تو انہوں نے دیکھا ہوا ہے, سہا ہوا ہے ہاں کہ اسٹوڈنٹ ایوب موومنٹ عامریت کے خلاف پاکستان میں جو اسٹرگل تھی وہ اسٹوڈنٹ نے شروع کی تھی. جی یعنی اس کو ہراول دستہ اسٹوڈنٹ ہی تھے. جی بعد میں اس میں جو ہے وہ جنرل پبلک کا اس میں شامل ہوئے, شمولیت ہوئی. اور ٹریڈ یونین یا مزدور تو سب سے آخر میں شریک ہوئے. جی اس لیے وہ بیسیکلی جو اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہی اسٹوڈنٹ نے ہی وہ ایوب عامریت کے خلاف اسٹرگل. بالکل بہت مضبوط اور بہت مستحکم جو ہے جی ہاں تحریک تھی, جی ہاں اور وہ ایوب ماشاء اللہ کے خلاف جو ہے. ہاں لیکن یہ کہ اس تحریک کے میں چونکہ آرگنائزیشن اس طرح نہیں موجود نہیں تھی, اس لیے وہ تحریک اپنے جو سارے نتائج حاصل نہیں کر سکی. ایوب عامریت گئی تو یحییٰ خان کی عامریت آ گئی. جی یہ وہ ہوا. لیکن یہ کہ اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں ایوب نے ڈیزائن کیا اور ساتھ یہ وعدہ کیا کہ الیکشن ہوں گے, صحیح تو اور یحییٰ کو بھی مجبوراً الیکشن کرانا پڑے. تو یہ اسی موومنٹ کا نتیجہ تھا. ہے یا اس کا. اچھا, اس میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ. یہ جو آپ نے جو یہ بات کی کہ اس وقت جو ہے جو ایوب خان کے خلاف جو موومنٹ چلی, 1 یونٹ کے خلاف جو موومنٹ چلی, لیکن وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائی, اس میں کچھ چیزیں آپ کو اگر کچھ یاد ہوں تو وہ کیا وجوہات تھی؟ ایک تو آرگنائزیشن کا بتایا کہ آپ نے اس وقت آرگنائزیشن کی کمی تھی جی, ایک تو یہ پوائنٹ اس کے سامنے آتا, اور کیا کچھ آپ کو کچھ دوسری ایک تو وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ایوب عامریت کے خلاف جو اسٹرگل تھی, جو ڈیموکریٹک اسٹرگل تھی, اس ڈیموکریٹک اسٹرگل میں جو ہے وہ پاکستان کے تمام وہ طبقات جن کو ایوب خان کی اقتدار میں یا دور میں پیچھے ہٹنا پڑا تھا یا ان کو نقصانات ہوئے تھے, وہ سارے اس موومنٹ میں شریک تھے. یعنی اسٹوڈنٹ موومنٹ, اسٹوڈنٹ نے تو انیشیٹ کی تھی موومنٹ, لیکن اس میں پھر بعد میں وہ سارے طبقات شریک ہو گئے جن کو ایوب نے سے زک پہنچی تھی. اس میں سرمایہ دار بھی تھے,
وہ سرمایہ دار جن کے رائیولس کو جو ہے وہ ایوب کے زمانے میں آگے بڑھایا گیا، صحیح، وہ جاگیردار جن کو زرعی اصلاحات سے بہت نقصان پہنچا تھا، جی، وہ صنعت کار جن کو ٹریڈ یونین اصلاحات سے جو ہے نقصان پہنچا تھا. تو اس طرح جو ہے یہ تحریک جو ہے وہ صرف جمہوری نہیں رہی، اس میں جو ہے وہ مذہبی عنصر بھی شامل ہو گیا، وہ جسے کہتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ، جی، وہ بھی انوالو تھا. ہاں، اب اس میں بیسیکلی اس میں جو لوگ انوالو تھے، یعنی اس موومنٹ کا جو طبقاتی تجزیہ کیا جائے تو اس میں وہ اسٹوڈنٹس نے تو صرف انیشیٹ کیا جی، مہنگائی اور جمہوری حقوق جو ہے، حقوق کے حوالے سے، لیکن اس کے بارے میں جو ہے وہ طبقہ کورسز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں قوم پرست تحریکیں جو تھیں، جی، وہ بھی اس میں شریک ہوئیں. جی، ان کے ڈیمانڈ تھی یہ تھے کہ 1 یونٹ ختم ہو، جمہوریت ہو، اور اس میں جو ہے وہ بنگال کی میجارٹی کو تسلیم کیا جائے صحیح، اور الیکشن کرائے جائیں. صحیح، اس میں صنعت کار بھی شامل تھے، اس میں جاگیردار بھی شامل تھے، جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ نعرہ لگایا، لگا کے آئے تھے. جی، تو وہ جو آرگنائزیشن بنی وہ ڈیک، اس میں ساری پولیٹیکل پارٹی شامل تھی. تو وہ ساری پولیٹیکل پارٹی میں یعنی سارے ویسٹرن انٹرسٹ کی پارٹیاں بھی شامل تھیں. تو جب ویسٹرن انٹرسٹ کی پارٹیاں تھیں تو انہوں نے ایک طرح کا غلبہ کر لیا تھا اس میں. تو ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ کہ اس میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا رول تھا. جو اس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس نے بھی بہت ایکٹیو پارٹ کیا تھا، صحیح، اور وہ ظاہر پیپلز پارٹی کے مقاصد کچھ اور تھے. وہ اس موومنٹ کو جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے. اچھا، اس میں یہ جو آپ نے بات کی کہ بڑی زبردست بات ہے کہ ایک موومنٹ چلتی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا ویسٹرن انٹرسٹ کیا ایک آپ نشاندہی کرتے ہیں کہ اس میں جو ایوب مخالفت جن کو ایوب سے کی پالیسیز سے یا ان کی حکومت کرنے کے انداز سے نقصان پہنچاتا، وہ بھی ایوب سارے کے خلاف سارے شامل ہو گئے. وہ شامل ہو گئے اور اس کی وجہ سے وہ ڈائمینشن چینج ہو گئی اس Exactly. موومنٹ کی. جی جی تو وہ اس لیے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی، اور آرگنائزیشن تھی نہیں کہ جو اس کا تجزیہ کر پاتی، اور اس کو اس کو آگے کی طرف فوکس کر پاتی. فوکس کر پاتی. اچھا، پیپلز پارٹی کا جو ہے، تو پیپلز پارٹی کے جو لوگ اس موومنٹ کے اندر تھے، تو ان کا کیا تھا کہ ان کی کیا پریورٹیز تھیں کہ وہ اس ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ دیکھیں، بھٹو صاحب کی جو ہے ناراضگی ایوب خان سے تھی، جی، جی، اور ان کی وزارت انہوں نے سے ان کو نکالا گیا تھا یا جی، انہوں نے چھوڑا تھا، جی، جو بھی کنڈیشن تھی. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ بھٹو صاحب جو ہے وہ نیکسٹ کینڈیڈیٹ تھے پرائم منسٹر کے لیے یا اقتدار کے جی لیے. اقتدار کے لیے، پرائم منسٹر بننا تو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے، پریزیڈنٹ ہی اقتدار بننا چاہتے جی، تھے. جی، تو وہ اس کے لیے بھی تھے، تو وہ بھی ایوب کو ہٹا کے جو ہے وہ اپنے لیے راستہ بنانا چاہتے. راستہ بنا، اس لیے وہ اس میں معاذ موومنٹ بہت میں ایکٹیو تھے. بہت ہاں، ایکٹیو تھے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ ان کا اپنا مینیفیسٹو تھا، وہ مینیفیسٹو بھی یہ تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت، جی، جی، ہاں بالکل وہی سارا جو اسلام ہمارا مذہب، اور جی، جمہوریت ہماری جی، سیاست. جی، جی، وہ ایک آمریت کو ختم کر کے جو ہے ہوں، ایک ایسا نظام لانا چاہتے تھے جس میں جو ہے وہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو. صحیح، صحیح، اس لیے ان کی دلچسپی تھی. اس کی بہت زیادہ دلچسپی. جب یا نے ٹیک اوور کیا ایوب کے بعد، ایک تو کانسٹیٹیوشنلی ووٹ نہیں کر سکتے تھے کہ ایوب کے جانے کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی چاہیے تھی، اس کی بجائے انہوں نے مارشل لا کا آواز دیا. جی، تو وہ اقتدار فوج کے پاس ہی رکھنا چاہتے تھے. صحیح، لیکن اس ایوب کے خلاف جو موومنٹ تھی اس کا پریشر اتنا تھا کہ اس کے نتیجے میں ان کو الیکشن کرانا پڑے. صحیح، تو وہ الیکشن انہوں نے جو ہے وہ کرائے، لیکن یہ کہ وہ الیکشن ایک جو ہے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت کرائے، جس کے تحت جو ہے وہ آخری فیصلے کا اختیار فوج کے پاس ہی تھا. تو اس میں جو ہے بہرحال جب الیکشن ہو گئے تو اس بات کی پوری کوشش کی گئی تھی کہ الیکشن میں جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں جو عوامی لیگ کو میجورٹی نہ مل سکے. اس کے لیے فنڈنگ کافی کی گئی، یہاں پہ جماعت اسلامی اور پی ڈی پی، نوابزادہ نصر اللہ کی پارٹی، اور ایک نظام اسلام پارٹی تھی ان کو، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کو، کہ وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں کچھ سیٹیں ان کو مل جائیں تاکہ جو ہے مجیب کی یا عوامی لیگ کی میجورٹی نہیں ہو. نہیں بن سکے. لیکن جب الیکشن کے رزلٹ آئے تو اس رزلٹ کے تحت جو ہے وہ ان کو سنگل پارٹی میجورٹی تھی. بالکل.
اب اس جو لیگل فیئر ورک آرڈر تھا اس کے تحت بھی، اور ویسے بھی جمہوری جو بھی اصول ہے، نارمز ہے، اس نارمز کے تحت میجارٹی پارٹی کی اقتدار سے شفٹ ہونا چاہیے. اب یہ میجارٹی پارٹی کو اقتدار نہیں دینا چاہتے تھے. شروع میں انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پہلے ڈیل کریں کہ ہم آپ کو اقتدار تب دیں گے یا اقتدار میں شریک آپ کو تب کریں گے جب آپ جو ہے یہ 6 نکات سے وڈرا کریں. تو وہ اس میں ڈائلاگ ہوئے، وہ سب کچھ ہوا، وہ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ڈائلاگ فیل ہو گئے اور وہ انہوں نے ملٹری ایکشن وہاں پہ کیا. اب میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ ڈیل یا ڈائلاگ جو ہے وہ اس لیے نہیں تھے کہ وہ شیخ مجیب کچھ نکات چھوڑ دے، بلکہ وہ صرف ٹائم گین کرنا چاہ رہے تھے. کیونکہ جو ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے تقریباً یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اگر ایسٹ پاکستان ان کی سبجوگیشن میں یعنی تابع داری میں رہتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو الگ کر دے. اچھا، یہ فیصلہ کر چکے جان تھے. چھڑا دے. تو چنانچہ جو ہے وہ ایک خاتون تھی، ایک مشہور وہ ہے جو انٹرویو جنہوں نے کیا تھا، میرے خیال میں کیا نام ہے ان کا، سیلک ہیریسن تھا یا کوئی خاتون تھی جنہوں نے مشہور انٹرویوز کیے ہیں. اچھا. انہوں نے مارچ 71 میں یا اس سے جب یہ ابھی ملٹری ایکشن شروع نہیں ہوا تھا، بھٹو کو انٹرویو کیا تھا. وہ اس کا انٹرویو چھپے بھی ہے. اس میں بھٹو نے کہا تھا کہ جو اگر وہ ہمارے ساتھ ہمارے اس میں ساتھ نہیں رہتے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان سے جان چھڑا لیں. بھٹو نے، ہاں، یہ کچھ مشہور ان کے حوالے سے ہے بھٹو صاحب کے، وہ ادھر ہم ادھر تم والی بات تو بہت بات کی ہے. اس سے پہلے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اگر ہمارے کہنے پہ نہیں رہتے تو بہتر ہے کہ ان سے جان چھڑا لی جائے. تو یہ تو ان کی پلاننگ شروع ہوئی سے تھی کہ وہ اگر ان کی سبجوگیشن میں رہے تو ٹھیک ہے. ان کو یہ میجورٹی پارٹی اقتدار نہیں دینا چاہتے تھے. اقتدار میں شریک کر سکتے تھے کہ یہ گورنمنٹ ویسٹ پاکستان کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس میں جو ہے وہ کیبنٹ میں ہو یا کچھ یعنی کولیشن میں آ جائے. آپ کا سوال دوسرا تھا اس کا حصہ کہ یہاں پہ پارٹی نے اس کے خلاف بالکل کوئی مؤثر جدوجہد نہیں کی. اس وقت جب ایسٹ پاکستان میں ملٹری ایکشن ہوا، اس ملٹری ایکشن سے بہت پہلے سے ویسٹ پاکستان میں یہ فضا بنا دی گئی تھی کہ عوامی لیگ غدار ہے، شیخ مجیب غدار ہے، اور وہ انڈیا کے کہنے پر جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو یہ اس حد تک یہ صورتحال تھی کہ جو ہے آپ ایسٹ پاکستان کے حق میں کوئی بات کرنا جو ہے وہ غداری تھا. اچھا، اس لیول پہ اس حد تک یعنی اس کے لیے جو تیاریاں کی گئی تھی. میں خود میرے سامنے یعنی میں بولٹن مارکیٹ میں کسی کام سے گیا تھا، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، اسٹول لے کے کھڑے ہوئے اور ایک خط پڑھنا شروع کیا. ایسٹ پاکستان سے آیا، یہ خط آیا ہے اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کے ساتھ کیا بہو بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو خط بڑے بیان کر رہے تھے. وہ خط جھوٹا خط تھا، صرف یہاں پہ پبلک رایامہ بنائی جا رہی تھی. یعنی اس حد تک کہ عوام کے اندر جا کے بھی رایامہ بنا رہے تھے. باوجود جو ہے پارٹی نے یہاں پہ پاکستان میں ویسٹ پاکستان میں صرف کمیونسٹ پارٹی تھی جس نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ایکشن کے خلاف احتجاج کیا اور آپ لوگ تو باقاعدہ ریسٹ بھی ہوئے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے احمد سلیم نے بہت خوبصورت نظم لکھی اور وہ چھپی بھی. اور اسی طرح پنجاب کے میں بھی جو پارٹی کے دوست تھے انہوں نے جو اس کے خلاف وہ کیا. نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اس میں ان کے بھی لڑکے بہت کافی بعد میں گرفتار ہوئے. تو یہ کہ جس حد تک پارٹی کے وسائل تھے اس حد تک تو ہوا، لیکن یہ کہ رائے عامہ جو ہے وہ اس حد تک جو ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو چکی تھی کہ جو ہے وہ ممکن نہیں تھا کہ اس سے زیادہ کچھ کر سکتے. میرا خیال تو یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کر سکتے ہو، نہیں کیا. ہاں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس سچویشن کے اندر تو وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے زیادہ جو ہے نا ورنہ نقصان زیادہ ہوتا. اگر آپ کرنے کی کوشش بھی کرتے تو وہ نقصان بہت زیادہ لوگ مارتے یار. بالکل اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ لوگ مارتے. حکومت پکڑتی وہ تو ایشو نہیں تھا، اس کے لیے تو ہم لوگ ہمیشہ تیار رہتے تھے. لیکن یہ کہ لوگ مارتے. یعنی میں نے کہا وہ اسٹول پہ کھڑے ہو کے ایک انٹیلیجنس کا آدمی جو ہے ایک جھوٹا خط اور یہ وہ پڑھ رہا تھا، تو ظاہر ہے اس سے کیا کہہ سکتے.
تھے. بالکل، بالکل صحیح کہا آپ نے، اور پھر بالکل یہ صحیح. اس بات سارا میڈیا جو ہے جو پاکستان میں تھا جو بھی تھا، جی، جی. یعنی سرکاری بھی اور نہیں اور ہوں، بلکہ نجی اور غیر سرکاری میڈیا، جی، وہ سارا اسی لائن کو ٹو کر رہا تھا. جی، جی. جی، جی. کہ کہیں بھی یہ بات نہیں تھی ہوں، کہ یہ جمہوری اصولوں کے خلاف ہے. جی، جی. ملٹری ایکشن کرنا یا ایسٹ پاکستان کو اس کی میجورٹی کو اقتدار نہ دینا، ہوں، یہ جمہوریت کے خلاف ہے. یہ بات جو ہے وہ پاکستان میں جو نان کمیونسٹ لیفٹ انٹلیکچوئل ہے وہ بھی نہیں کہتے تھے. صحیح. یہ ایک ماحول تھا، یعنی وہ مطلب اتنا زیادہ وہ پریشر تھا کہ وہ آپ جو نا وہ بات بھی نہیں کر یا سکتے تھے. بالکل صحیح وہ آپ نے. رائے عامہ ہاں، بنانے میں کامیاب ہاں. ہو گئے تھے. اچھا، میں نے کچھ جگہ پہ یہ دیکھا کہ عوامی لیگ کی فارمیشن میں جب عوامی لیگ بنائی جا رہی تھی تو اس میں پارٹی کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا کہ اس نے عوامی لیگ کے فارمیشن کے اندر پارٹی بھی شامل تھی جی کہ جی جو بنیاد جو جی ہاں جی رکھی ہے عوامی لیگ جی کی، جی جو ایسٹ پاکستان میں بھی اور ویسٹ پاکستان میں بھی تھی، تو اس میں پارٹی کا بہت بڑا رول تھا کیونکہ کمیونسٹ پارٹی اپنے نام سے تو کام نہیں کر رہی تھی، جی. لیکن اس نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا کہ اس طرح کی جو نا پارٹی بنائی جائے، اور اس نے تو اس میں پارٹی کا آپ کے کچھ علم میں ہے کہ اس پارٹی میں کیا رول پلے کیا عوامی لیگ کے دیکھیں بنے؟ اس میں یہ ہے کہ جب یہ پاکستان بنا ہے تو اس وقت پاکستان میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی تھی ہوں، جس کو کہتے ہیں مسلم لیگ. جی، پنجاب میں کوئی مخالف پارٹی نہیں تھی، صحیح. اور اے پی میں جو ہے وہ خدائے خدمت گار تھے. ہوں، بلوچستان میں شاید نیشنل پارٹی تھی صحیح. یا اس نام سے اس سے ملتے جلتے کسی ہوں، نام سے ہوگی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی وہ تھی. لیکن یہ کہ مین اسٹریم میں جو ہے ایک ہی پارٹی تھی، مسلم لیگ. مسلم لیگ. اب مسلم لیگ کے اقتدار میں تھی. اس کے آنے کے بعد جو ہے تو جب یہ موومنٹ بنی ایسٹ پاکستان میں زبان کے مسئلے پر، جی، اس موومنٹ کے نتیجے میں جو ہے مسلم لیگ یہ نیشنلسٹ ایلیمنٹ سینٹیمنٹس جو ہے ایسٹ پاکستان میں جی، وہ نمایاں ہوا. صحیح. اس کے نتیجے میں عوامی لیگ بنی. ٹھیک. تو عوامی لیگ بھی جو ہے بیسیکلی مسلم لیگ کا ایک پارٹ کے فریکشن کے طور پر ہی بنی. اس کا نام تھا عوامی مسلم لیگ. عوامی مسلم لیگ نام تو تھا. یہ مسلم لیگ کا ایک فریکشن تھا جس صحیح. میں وہ بنی. اور اس میں جو وہ لوگ بھی جو کہ مسلم لیگ کے اقتدار کے مخالف تھے، صحیح. یا یہ جی، وڈیروں جی. کا اقتدار جی، جی. تھا اور جی، بیوروکریسی کا اقتدار تھا. جی. جی. اور اس میں بھی عوام کیونکہ مسلم لیگ کبھی بھی کوئی ایسی پارٹی نہیں رہی جس کی کوئی تنظیم ہو. جی، تو ایک بغیر تنظیم کے ایک تاثر یا ایک رائے عامہ تھی بس. اور جی. جی. ایک تو مین مقصد حکمرانی پہ جی حکمرانی ہاں، حاصل کرنا ان اور کا وہ تھا. حکمرانی جو جس ہاں. انداز کی وہ انہوں نے شروع کی تھی، جی، جی. اس سے جو ہے جو ناراضگی تھی. کیونکہ ہاں. لوگ جو ہے وہ ایک طرح انگریزوں سے آزادی کی جدوجہد میں، جی، یا پھر اس کے بعد کہ ہمیں پاکستان کی کسی حد تک جدوجہد کہہ لیں، جی، اس میں ان کی کوئی توقعات تھیں، کوئی تمنائیں تھیں. جی، وہ جب وہ نہیں پوری ہوتی نظر آئیں تو لوگوں نے جو ہے اس کی مخالفت مسلم لیگ کی. جی. اور اس میں پہلی جو جماعت بنی وہ عوامی مسلم لیگ بنی. عوامی مسلم لیگ میں. وہ عوامی مسلم لیگ تو پارٹی بھی چونکہ جو ہے مسلم لیگ کے اقتدار کے خلاف تھی، جی، تو پارٹی نے جو ہے عوامی مسلم لیگ کا ساتھ دیا. صحیح. اور بیسک یہاں پہ تو لمبی چوڑی اس وقت پارٹی تھی نہیں. ایسٹ پاکستان کی جو پارٹی ہے ہوں، وہ عوامی مسلم لیگ کی فارمیشن میں ان میں ہوں. سپورٹ کیا انہوں نے، اور جی، اس میں شامل بھی ہوئے. جی. تو اس طرح عوامی مسلم لیگ بنی. عوامی لیگ. اچھا، اس میں ایک جو تو عوامی لیگ کا جو ہے ہوں، جب بن گئی اور اس کے بعد جو ہے کمیونسٹ پارٹی نے اس میں کام کرنا شروع کیا، ہوں. تو اس میں ہمارے بہت محترم بزرگ ساتھ تھے، وہ سائیں عزیز اللہ. اچھا. وہ عوامی مسلم لیگ کے کافی آفس سیکرٹری تھے. اچھا. اور حسین شیخ اور وردی ہوں. اس کے اتنے کلوز تھے کہ اس کے بیڈ روم تک بھی جا سکتے تھے. اچھا، مطلب وہ اتنے زیادہ وہ آرگنائزنگ اتنے اس میں وہ ایکٹیویٹیز میں انگیج تھے. وہ خود بھی وہ ماسٹر تھے آرگنائزنگ سائیں عزیز اللہ. کے بہت. اچھا. میں نے اس سے زیادہ اچھا ماس ورکر یا ماس لیڈر نہیں دیکھا، ماس اچھا. ورکر نہیں دیکھا اچھا. جو ماس آرگنائز کر سکتا ہو. صحیح. ہاں، تو وہ مسلم لیگ بن گئی. اس کے بعد جو ہے وہ جب جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی جوڑ توڑ کے معاملات ہوں. بڑھے، خاص طور پہ لیاقت علی خان کے شہادت یا مرنے کے جی. بعد، تو اس میں جو ہے کافی
اوپری سطح پر تبدیلیاں جی تیز رفتار ہونے لگی. صحیح. کبھی کوئی پارٹی وزیر اعظم ہوتی تھی، کبھی ہوں کوئی ہوتی تھی. اصل ایشو یہ ہوتا یہ کہ وہ عوامی بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان کی جو وہ تقاضے تھے ہوں یا ایسٹ پاکستان جو ڈیمانڈس تھی، جی وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں پوری نہیں ہو رہی صحیح. تھی. اس پہ اس پریشر کو میٹ کرنے کے لیے ہوں یہاں پہ مختلف تبدیلیاں کی گئی. صحیح. عوامی لیاقت علی کے بعد جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کے اقتدار میں شریک کیا گیا، ہوں لیکن وہ شرکت اس حد تک کی نامینل تھی کہ وہ جو کیا کہتے ہیں خواجہ ناظم الدین کو جو ہے وہ جی گورنر بنایا تھا. گورنر جی جنرل بنا دیا، جی جی یعنی دوسرے صوبے میں اقتدار میں شریک جی کر لیا. لیکن جی وہ جو اصل ڈیمانڈ تھی وہ نہیں. وہ نہیں تھا. ان کی خواہش یہ تھی کہ یہاں پہ جو ہے کانسٹیٹیوشن ایسا بنایا جائے جس میں جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کی نمائندگی کم کم ہو جائے. کیونکہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ ہاں ان کی میجارٹی کی جی ڈیمانڈ جو ہے وہ دب سکے. دب سکے. جو اس وجہ سے یہ کانسٹیٹیوشن بننے میں یہاں پہ 8 سال لگ گئے. 8 سال لگے. اچھا کچھ تھوڑا سا تفصیلات کچھ بتا پائیں گے کہ اس وقت جو ہے جو ڈیمانڈ تھی، کیونکہ وہ پولیٹیکلی طور پہ بہت زیادہ جو ہے نا ویسٹ پاکستان کے مقابلے میں سیاسی طور پہ وہاں پہ بہت زیادہ شعور تھا، بہت زیادہ وہ جی ہاں. تو وہ اسی لیے یہ خوفزدہ تھے کہ وہ جو ایسٹ پاکستان کے اندر جو سیاسی موومنٹ ہے یا سیاسی جو شعور ہے وہ ویسٹ پاکستان کا جو فیوڈل سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ان کے اقتدار کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو وہ اس کے حوالے سے کوئی میرا خیال میں سیاسی شعور کا مسئلہ نہیں تھا. اچھا کہ ان کے وہ بھی تھا، لیکن مین مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ اقتدار پہ قبضہ جو ہے وہ ویسٹ پنجاب کا اور اردو اسپیکنگ کیا کہتے ہیں بیوروکریسی کا تھا. وہ اس اقتدار میں شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے، اقتدار میں شیئر نہیں کرنا یا اقتدار سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے. جی اگر اس کی میجورٹی کو تسلیم کر لیتے تو خود ان کو اقتدار سے محروم ہونا پڑتا یا اقتدار میں جو ہے وہ جونیئر پارٹنر بننا پڑتا. صحیح. جو ان کی آبادی کے لحاظ سے یا وسائل کے لحاظ سے جو ان کی پوزیشن تھی وہ ایک جونیئر پارٹنر تھے، یہ منارٹی میں تھے. یعنی پورا ویسٹ پاکستان ملا کے منارٹی میں تھے، لیکن اگر صرف پنجاب کو دیکھیں تو وہ تو بہت ہی منارٹی میں تھا. تو اس لیے اصل چیز یہ کہ جو پاور سینٹر تھا، پاور سینٹر پاکستان بننے کے فوراً کے بعد سے ہی جو ہے وہ اردو اسپیکنگ بیوروکریسی اور پنجابی جو ہے فوجی بیوروکریسی کے ہاتھ میں تھا. تو یا پنجابی جاگیردار بھی اس میں شامل تھے ظاہر ہے، تو ان کے ہاتھ میں تھا. تو یہ اپنے پاور سینٹر میں جو ہے وہ بنگال کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ صرف بنگال کو بلکہ سندھ کو بھی نہیں، کے پی کو بھی نہیں، اور یعنی پختون کو بھی نہیں اور بلوچوں کو بھی نہیں. یہ صرف پنجاب اور اردو اسپیکنگ کا جو ہے وہ پاور سینٹر تھا. تو وہ پاور سینٹر، لیکن جب وہ اس پاکستان میں وہ موومنٹ چلی لینگویج کی، جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ اردو ہی قومی زبان ہوگی، تو اس کے خلاف جو موومنٹ چلی، اس موومنٹ کے نتیجے میں وہاں پہ نیشنلسٹ فیلنگ یا نیشنلسٹ سینٹیمنٹس بہت بڑھے. تو اتنے بڑھ گئے کہ ان کو جو ہے مجبوراً ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑا. تو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے پہلی مرتبہ لیاقت علی خان کے زمانے میں یہ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا جو ہے، بنگالیوں کو بھی حصہ دیا گیا. کوٹا سسٹم بنایا گیا جس میں بنگالیوں کو بھی حصہ دیا گیا. لیکن وہ جو انہوں نے کوٹا دیا ان کو، وہ میرے خیال شاید 40% تھا. 40% ان کو دیا، 40% ویسٹ پاکستان کو دیا، اور 20% جو ہے وہ انہوں نے سینٹر کو دیا. اس میں کچھ میرٹ اور کچھ سینٹر کا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں اردو اسپیکنگ کو دیا. اچھا ایک تو ان کی ڈیمانڈ جو ایسٹ پاکستان کی، ایک اور بھی ڈیمانڈ جو تھی بڑی وہ ریلیونٹ تھی، وہ تھی زرعی اصلاحات کی. زرعی اصلاحات کی ڈیمانڈ جو ہے وہ وہاں پہ کیونکہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ بنگال قومی موومنٹ ہوتی ہے، بنگال کی جو خاص طور پہ قومی موومنٹ تھی وہ ہی ایک ریڈیکل قسم کی قومی موومنٹ تھی جو سمجھتے تھے کہ یہ جاگیرداری کے نظام ہی سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں معاشرتی ارتقاء میں. تو وہ ایک وہ بھی تھی. اصل چیز یہ تھی کہ عوامی لیگ نیشنلسٹوں کی اور کمیونسٹوں کی مشترکہ تنظیم تھی، عوامی لیگ. تو اس میں ترقی پسند نظریات کافی حد تک نمایاں تھے. تو اس کا پریشر بھی تھا کہ وہ بنگال جو ہے وہ
زرعی اصلاحات بھی چاہتا تھا، جی، اور یہ لوگ یہاں پہ اپنی جاگیرداریاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بنیادی چیز ہاں، یہ ان تو کی لیکن میں اس اسٹرکچر کو یہ یہ تھا، کہتا ہوں کہ یہ پاور سینٹر میں کسی ان کو شامل شراکت نہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ٹھیک، پاور سینٹر میں پہلی جو شراکت اس طرح ہوئی کہ انہوں نے ان کو ایک مائنر شیئر جو ہے وہ جی، جی، دینا شروع کیا، صحیح، ملازمتوں میں اور دوسرے ملازمتوں میں 40% کا جی، وہ کیا انہوں نے، جی، اور اسی طرح جو ہے اقتدار میں جو ہے گورنر جنرل بنا دیا بغیر اختیار کے۔ جی، صحیح، تو اس طرح کی چیزیں وہ کی، منسٹریاں دے دو تین چار جی، دے دی، جی، جی، یعنی 53 میں جو ہے وہ ایجوکیشن منسٹر جو ہے بنگالی تھا، اچھا، جس کے زمانے میں گولی چلی تھی اچھا، 8 جنوری کی موومنٹ میں۔ اچھا وہ بنگالی وہ ہاں، ایجوکیشن وزیر منسٹر، بنگالی تھا۔ اچھا، اب اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بنگالی ایجوکیشن منسٹر کو فیل کرنے کے لیے اچھا، بیوروکریسی نے اس موومنٹ کو آگے کو یعنی ایک ایجیٹیشن کو زیادہ موومنٹ کی شکل دے دی۔ جی، جی، پہلے تو ایجیٹیشن ہی تھا نا، جی، اگر جی، آپ بالکل، گولی نہیں چلتی تو بالکل، وہ ایجیٹیشن ختم ہو جاتا، جی ہاں، بالکل، ایسے ہی تو تھا، گولی چلنے سے وہ ایک موومنٹ بن گئی۔ بالکل، موومنٹ بنی، تو یہ ایک کانسیپٹ بھی تھا۔ تو عوامی لیگ کے ساتھ جو ہے، عوامی لیگ ہوں، بیسیکلی ریپرزینٹ کرتی تھی بنگال کے ہوں، نیشنل سینٹیمنٹ کو، صحیح، تو ان کو سپورٹ یہاں پہ جو ہے کے پی یعنی پختون ہوں، نیشنلسٹ، کسی حد تک بلوچ نیشنلسٹ، جی، اور یہ کیا یہ سندھی نیشنلسٹ، جی، یہ بھی سپورٹ کرتے تھے، صحیح، لیکن صرف ان کو پنجاب میں جو سپورٹ اس طرح حاصل ہوں، نہیں تھی۔ تو اس جوڑ توڑ میں جب بنگال کو اپنے رائٹ کے لیے اسٹرگل، کانسٹیٹیوشن جتنا ہوں، کہ موومنٹ چل رہی تھی کہ کانسٹیٹیوشن بننا چاہیے، تو وہ ہوں، کانسٹیٹیوشن بننے کے عمل کے دوران پاور سینٹر جو تھا وہ پاکستان میں وہ کافی حد تک ویک ہو گیا تھا۔ صحیح، لیاقت علی کے مرنے کے بعد جی، تو وہ پاور سینٹر میں کھلبلی زیادہ مچ گئی، دراڑیں زیادہ دراڑیں زیادہ پڑ پڑ گئی۔ گئی، تو اس دراڑ پہ جو ہے انہوں ہوں، نے پھر میں نے عرض کیا کہ وہ پاور سینٹر میں شیئرنگ جو ہے جی، بنگال کی، جی، تو وہ شیئرنگ کے لیے وہ حسین شیخ سہروردی کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا صحیح، کہ یہ چونکہ بنگالی سینٹیمنٹ ہاں، کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہاں، بنگال کی ہوں، انٹیلیجنسیا کو، ہوں، اور بنگال کے جو کیپٹلسٹ یا جو ہوں، بھی برجوا انٹرسٹ جی، تھے جی، ان کو بھی ریپرزینٹ یہی کرتے تھے، صحیح، تو اس لیے ان کو انہوں نے پاور سینٹر میں کیا۔ تو اس میں ان کو جو بھی اختیارات بیوروکریسی کے پاس تھے، یہ وزیر اعظم تھے، یہ نام کے وزیر اعظم تھے وزیر لیکن اعظم تھے، اختیارات دونوں، اور اس حد تک ہاں، پھر اس ساری صورتحال میں وہ امریکہ کے ساتھ ہوں، معاملات بھی ظاہر ہے جی، چل رہے تھے، جی، تو وہ سیٹوں جب سیٹوں وغیرہ بڑھ رہا جی، تھا جی، تو وہ سارے میں بھی ان کی ضرورت یہ تھی کہ جی، وہ بنگال کو بھی ساتھ شامل کر لیں، جی، کیونکہ سیٹوں جو ہے وہ تو بنگال کو ہی کور کرتا تھا۔ اچھا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بنگال آتا ہے، ویسٹ پاکستان نہیں آتا، ویسٹ پاکستان نہیں آتا تھا، تو صحیح ہے، وہ بھی ایک جی، وجہ تھی۔ ہوں، تو ان کو شامل کیا، تو وہاں پہ جب امریکہ نے سویز پہ قبضہ کیا، ہوں، نہر سوئس پہ، نہر سویز پہ، ہوں، تو اس پہ جو ہے وہ جو سہروردی صاحب نے سپورٹ کیا، ہوں، امریکہ کو اپوز نہیں کیا، صحیح، جبکہ جو ہے عوامی لیگ کے اندر جو ہے ایک لیفٹ اورینٹڈ یا ہوں، نیشنلسٹ اورینٹڈ جو اوپینین تھی، ہوں، وہ اینٹی امپیریلسٹ بھی تھی۔ صحیح، تو پھر وہ جب اس پہ اختلاف ہوا، ہوں، اور اس اختلاف کے نتیجے میں کمیونسٹ اور ان کے سپورٹرز یا جی، سمپیتھائزرز، جی، ڈیموکریٹس کہہ لیں، ہوں، وہ عوامی لیگ سے الگ ہوئے۔ الگ تو اس وہ وہ الگ ہو کے پھر انہوں نے ایک پہلے عوامی لیگ کا ایک گروپ بنایا، ہوں، تو جلد ہی انہوں نے جو ہے وہ پنجاب میں اور سندھ میں اور کے پی میں، یعنی پختون لوگوں اور بلوچوں کے ہوں، ساتھ معاملہ کر کے، اس میں کئی پنجاب کی پارٹی تھی میاں افتخار الدین کی، ہوں، وہ پھر خدائی خدمتگار، اور بلوچوں کی ہوں، کون سی، نام مجھے یاد نہیں اس وقت، اچھا، وہ بھی شامل ہوئے، تو صحیح، پھر نیشنل عوامی پارٹی بنی، نیشنل پارٹی اس طرح فارمیشن رہا عوامی ہے، لیگ کا حصہ، صحیح، ٹھیک ہے، نیشنلسٹ، صحیح، اور پنجاب کے ڈیموکریٹ، ہاں، انہوں نے مل کے جو ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی نیشنل بنائی۔ پارٹی، ہاں، تو کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ چونکہ چاروں علاقوں میں تھی، صحیح، ایسٹ پاکستان میں، ہوں، سندھ میں، ہوں، اور کسی حد تک پنجاب میں بھی تھی، ہوں، اور پختونوں میں بھی تھی، ہوں، تو یہ تو اس طرح جو ہے کمیونسٹ پارٹی
کی جو انوالومنٹ جو ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی میں اس طرح تھی کہ نیشنل عوامی پارٹی کے ممبر تھے لیکن اپنی پارٹی کے الگ بھی سیپریٹ بھی جو ہے نا وہ سسٹم تھا ان کا، آرگنائزیشن تھی، انڈر گراؤنڈ سسٹم تھا وہ، اور وہ نیشنل عوامی پارٹی کی لیڈرشپ کو معلوم بھی تھا بالکل کہ یہ الگ ہیں. اور میرے خیال میں اگر وہ نیشنل پارٹی کی ساری وہ آپ ورکنگ ود مجھے سمجھ میں آتی ہے تو وہ ساری کی کمیونسٹ پارٹی کی پالیسیز تھی جس کی بنیاد پہ وہ چل رہے تھے. لیکن اس میں ایک چیز تھوڑا سا وہ میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ نیشنلسٹوں کا جو کو شامل کرنا ہے کمیونسٹ پارٹی نے جب نیشنلسٹوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنائی تو وہ کیا وجوہات تھی؟ یا تو یہ کہ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے، کیوں کیا ان کی یہ تھا کہ یہ سوچ تھی کہ ہم جو ہے نا نیشنلسٹوں کو ساتھ ملائیں گے تو ہماری تعداد بڑھے گی، کیونکہ تعداد بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. کمیونسٹ پارٹی کے پاس اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن نیشنلسٹوں کے پاس جو ہے نا پھر بھی تھوڑی بہت تعداد تھی، تو وہ اس کو اپنے ساتھ ملائیں گے تو ہماری افرادی قوت بڑھے گی، ایک بڑی پارٹی فارمیشن میں آئے گی. تو کیا یہ وجوہات تھی کہ نیشنلسٹوں کو ساتھ ملانے کی؟ یہ بھی وجہ تھی کہ نیشنلسٹوں کی جو ہے ماس اپیل ظاہر زیادہ ہوتی ہے. جی وہ یعنی وہ پوری نیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو سندھی نیشنلسٹ ہیں وہ سندھی جو انٹیلیجنسیا ہے، مڈل کلاس ہے، اس کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی وائس بھی ہوتے ہیں. اسی طرح باقی قوم پرستوں کا صورتحال ہے. تو ان کی اپیل جو ہے یا ان کی جو ماس فالوئنگ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ایک تو یہ وجہ تھی، لیکن اصل وجہ یہ نہیں تھی. اصل وجہ یہ تھی کہ کمیونسٹ پارٹی جو بنی ہے یہ پاکستان یہ 48 میں بنی. 48 میں سی پی آئی کی جو ہے کانگریس تھی، اس کانگریس میں پارٹیشن کے بعد جو پہلی کانگریس ہوئی کلکتہ میں، اس کانگریس پہ جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب پاکستان الگ بن چکی ہے اسٹیٹ. تو جو پارٹی کے جو کامریڈ ہیں، سی پی آئی کے جو ممبرز ہیں ان علاقوں میں جو کہ پاکستان ہے، وہ آپ وہ آپ کمیونسٹ پارٹی پاکستان میں شامل ہو جائیں. اور اس کے لیے انہوں نے سجاد ظہیر کو سیکرٹری جنرل بنا کے بھی بھیجا پاکستان میں آرگنائز کرنے کے لیے. تو پارٹی جیسے ہی بنی ہے، اناؤنس ہوئی ہے، اس کے بعد سے جو وہ تمام لوگ جو کہ یہاں پہ کمیونسٹ پارٹی میں تھے ان کے خلاف جو ہے سرکاری ریاستی جسے کہتے ہیں دباؤ وہ بہت بڑھ گیا تھا. اور یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سجاد ظہیر جیسے ہی پاکستان میں داخل ہوئے تو ان کو گرفتاری کے لیے پولیس پہلے سے مطلب ویلکم کرنے کے لیے موجود تھی اور ان کو قریباً سارا پیریڈ انڈر گراؤنڈ ہی رہنا پڑا. ایک تو یہ صورتحال تھی. دوسرا یہ تھا کہ پارٹیشن کے بعد اس علاقے میں جو پارٹی ہے اس پاکستان میں بھی کسی حد تک، لیکن وہاں اتنا زیادہ نہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے جو پارٹی تھی وہ بنیادی طور پر ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھی. پارٹیشن سے پہلے جو پارٹی اس خطے میں تھی جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ میجارٹی سکھ اور ہندو کامریڈ تھے. تو وہ کچھ مائیگریٹ کر گئے، کچھ کو مائیگریٹ کرنا پڑا. یعنی حالات ایسے ہو گئے کہ یہ ہندو بھی ہے اور اسلام دشمن بھی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کے لیے لوگوں میں رہنا بڑا مشکل تھا، وہ چلے گئے. تو اب اس کے بعد جو ہے پارٹی یہاں پہ کافی ویک بھی ہو گئی تھی. دوسرا پارٹی ریاستی جبر کا نشانہ بھی تھی، یعنی واحد پارٹی تھی جو کہ قیام پاکستان کے بعد ریاست کا نشانہ رہی اور آخر وقت تک رہی، اور ابھی تک ہے. خصوصی جو ایک تو یہ وجہ ہوئی. دوسرا یہ کہ جو ہے جو مائیگریشن ہوئی، اس مائیگریشن میں وہ لوگ بھی جو مائیگریٹ کر کے یہاں بھی آئے ان میں بھی کمیونسٹ تھے. یعنی یہاں صرف کمیونسٹ یہاں سے گئے نہیں، وہاں بھی آئے. یہ وہ لوگ یا وہ کمیونسٹ تھے یا کمیونسٹوں کے ہمدرد تھے. احمد آباد سے، جمشید پور سے، بامبے سے جو وہ آئے، یا کسی حد تک یو پی سی پی سے بھی آئے. تو جو وہاں پہ ٹریڈ یونین کرتے تھے، وہاں پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لیتے تھے، وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کے قریب تھے یا کانگریس ہی تھے، ایون کانگریس. کیونکہ یہاں پہ جو ماحول جو تھا مسلم لیگ کی دشمنی جو ہے وہ تو یا تو کمیونسٹ کرتے تھے یا کانگریس کرتے تھے.
بالکل تو وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ یہاں وہاں پہ آیا، تو وہ ان میں سے زیادہ تر آ کے یہاں پہ کمیونسٹ پارٹی میں شریک بھی ہوئے۔ صحیح تو شروع میں جو ہے آپ جو ہمیں آپ کو ایوب خان سے پہلے کا جو ابھار نظر آتا ہے ویسٹ پاکستان میں، صحیح ہاری کمیٹی میں، صحیح ٹریڈ یونین میں، اسٹوڈنٹ میں، یعنی ڈی ایس ایف کافی مضبوط تنظیم بن گئی تھی۔ تو یعنی آپ اندازہ کریں، شاید آپ کو کسی نے بتایا بھی ہوگا کہ 53 کی موومنٹ کے وقت جو ہے کراچی میں اسٹوڈنٹ میں 17 سیل تھے پارٹی کے۔ اچھا 53 میں 17 سیل 17 سیل اسٹوڈنٹ میں تھے، اسٹوڈنٹ، ہر سیل میں کم از کم 4 یا 5 کامریڈ ہوتے ہیں۔ اچھا صحیح۔ تو اتنی مطلب بڑی تعداد 48 کے اندر پارٹی یہاں پہ فارمیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اتنی جلدی 5 جو ہے 6 سال میں جی اس اتنی بڑی تعداد بن جاتی جی ہے۔ جی یعنی آج بھی پورے پاکستان میں جو کمیونسٹ ہیں ان کی تعداد اتنی نہیں ہوگی جو اس وقت اسٹوڈنٹ سیل میں تھی اسٹوڈنٹ صاحب ہوتی تھی۔ جی تو بالکل یہ آپ اس سے اندازہ لگا جی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ تھی، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پارٹیشن سے پہلے کی جو جنگ آزادی کا ہینگ اوور تھا، جی جو اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے ان کی جی تمنائیں اور توقعات تھیں، جی تو وہ اس وجہ سے وہ پارٹی میں یہاں پہ ایکٹیو بھی ہوئے اور آ کے کام بھی کیا انہوں نے۔ وہ پیریڈ جو ہے اس لیے آپ کو ابھار کا پیریڈ نظر آتا ہے کہ اس میں وہ ہینگ اوور شامل تھا تحریک آزادی کا، تحریک آزادی بالکل بالکل۔ تو اس سے جو پارٹی اچھا وہ جو میں بات کر رہا تھا نیشنلسٹوں والی، جو اس میں مزید کچھ آپ پہ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک تو یہ اصل چیز جو میں اصل میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ نیشنلسٹوں کی ماس اپیل بھی تھی، وہ بھی ہمیں چاہیے تھی جی اصل، لیکن بنیادی چیز یہ تھی کہ پارٹی جو ہے ریاستی جبر کا نشانہ تھی، جی اولی نشانہ۔ جی تو اس میں جو ہے پارٹی کو کور کے لیے بھی جو ہے وہ کام کرنے کا کور چاہیے تھا، وہ کمیونسٹ پارٹی کے نام سے کام نہیں کر سکتی تھی۔ صحیح تو وہ کور کے لیے جو ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی میں یا اس سے پہلے عوامی لیگ میں شامل ہوئی۔ صحیح صحیح بالکل، یہ تو ہے ایک بہت بڑا ہاں، مسئلہ۔ یہ جی جی بنیادی طور پہ تو یہ کور کے لیے شامل ہوئے صحیح تھے، صحیح کیونکہ یہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے نام سے جی جی یا انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتے جی تھے۔ جی صحیح صحیح تو ایک کور یہ کہ آپ یہ کمیونسٹ نیشنل عوامی پارٹی کے آفس سیکرٹری کو گرفتار کر لیا، تو وہ پورے نیشنل عوامی پارٹی کا ایشو بنتا تھا۔ ایشو بنتا تھا، بالکل یہ سپورٹ جو نا آپ ہاں، کا حاصل ہو گئی۔ یہ سپورٹ حاصل صحیح کہ کمیونسٹ پارٹی بھی سمجھتی تھی کہ اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، اس ملک میں ایک جمہوری نظام لانے کے لیے، ایک کچھ بہتر ریفارمز کے لیے ایک ایسا انقلاب یا ایسی حکومت ضروری ہے جس کو پارٹی نے لفظ قومی جمہوری انقلاب کہا تھا، اور وہ قومی جمہوری انقلاب جو ہے اس کے اتحادی کے طور پر قوم پرست ضروری تھے۔ ضروری تھا بالکل تو یعنی اس کے نظریاتی وجہ تو وہ جی تھی جی جو کہ وہ جمہوریت جو ہے بغیر جو ہے مڈل کلاس اور قوم پرستوں کے یا نیشنل برجوازی کے بغیر جمہوریت نہیں آتی۔ صحیح لیکن جو تنظیمی حالات وہ الگ ہیں، وہ جی کور چاہیے تھا بالکل بالکل یا اپیل کے لیے، جی جی لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ پارٹی کا نظریہ یہ تھا کہ اس ملک میں قومی جمہوری انقلاب لانے کے لیے ہاں تو قوم پرستوں کے ساتھ اور جمہوریت دوست جی عناصر کے ساتھ اتحاد ضروری ہے۔ کیونکہ میں تھوڑا سا اس پہ تنقیدی نظر رکھتا ہوں قومی جمہوری انقلاب کے اوپر نا۔ اب جی قومی جمہوری انقلاب کے ساتھ ہی پھر دوسری اصطلاح میرے سامنے آتی ہے قومی سرمایہ دار کی، جی وہی نیشنل برجوازی۔ نیشنل برجوازی۔ تو یہ کیسے پھر آپ کا وہ جو طبقاتی سوال ہے وہ کہیں پیچھے نہیں رہ جاتا؟ دیکھیں، قومی جمہوری انقلاب کو صحیح طور پہ چلایا جائے، اس کو سمجھ کے اور اس سے تو پھر طبقاتی سوال پیچھے نہیں رہتا، لیکن جب آپ قومی برجوازی کے دم چلہ بن جائیں جو ہم بنے، تو اس سے جو ہے پھر یہ طبقاتی سوال پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو کیونکہ قومی جمہوری انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے قومی برجوازی کو ساتھ ملانا ہے، لیکن ان کو ملانا ہے ایک ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم بحال کرنے کے لیے، ان کو ملانا ہے زرعی اصلاحات کے لیے، ان کو ملانا ہے مزدور دشمن نظام یا قوانین کو ختم کرنے کے لیے، ان کو ملانا ہے عوام کو بہتر سہولتیں دینے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں تو طبقاتی ہیں، جی بالکل بالکل اس کے لیے ہم نے نیشنل برجوازی کو ساتھ جاتے ہیں، لیکن جب ہم صرف نیشنل برجوازی کے ڈیمانڈ کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں اور اپنے جو طبقاتی ڈیمانڈز ہیں وہ ختم کر دیں یا اس کو کچھ پیچھے کر رکھ دیں،
یعنی بیک برنر پہ ڈال دیں جی تو پھر یہ پرابلم آتا ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں. اور یہی شاید کمیونسٹ پارٹی آف پاقستان کا ہوں آج میں دیکھتا ہوں, اس وقت تو نہیں نظر آتا تھا, جی جی لیکن آج سمجھ میں آتا ہے کہ وہی پرابلم تھا وہی پرابلم کہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ قومی برجوازی کے ڈیمانڈ کے ساتھ تو کھڑے ہوئے, ہوں لیکن اپنی ڈیمانڈ جو ہے ہم نے پیچھے ڈھکا دی وہ صرف قراردادوں کے حد تک قرار رکھی. دادا گرا تھا, وہ ہماری پریورٹیز نہیں بنی ہاں, کبھی. جب ہم نے اپنی پرائرٹی بنانے کی کوشش کی, ہوں قومی برجوازی نے ریئیکٹ کیا, جی اور ہم نے جو ہے ان کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ہوں خود پیچھے ہٹ گئے. سب سے بنیاد ایشو جو بنا وہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یحییٰ کے زمانے میں جی قومی برجوازی کی جو مین ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی. مثلاً 1 یونٹ ٹوٹ گیا, 1 یونٹ ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, الیکشن کرا دیے گئے, کرا دیے گئے, یا کرانے کا کرا ہی دیے گئے, اس وقت تو کرا جی دیے گئے تھے, جی یہ پاور ٹرانسفر نہیں ہوا تھا. لوگ الیکشن بھی کرا دیے, 1 یونٹ بھی ٹوٹ گیا. الیکشن کرانے کا مطلب یہ ہے کہ قومی برجوازی کو اقتدار میں, پاور سینٹر میں شیئر مل گیا. صحیح, بالکل سیدھی سی بات ہے, اب اس کی وجہ سے پھر اب اس اتحاد کی ضرورت ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جو ہے نیشنل عوامی پارٹی اس وقت یہ بھٹو کے سے آنے سے پہلے تھی, قریباً غیر مؤثر ہو گئی تھی. جی وہ اتحاد غیر مؤثر ہو گیا جی تھا. نیشنلسٹ اپنے طور پر کرتے تھے جی اور ہمیں اپنے طور پہ کچھ کرنا پڑتا تھا, جی لیکن وہ اتحاد ایسا نہیں رہا کیونکہ وہ ڈیمانڈ پوری ہو گئی. پورے تو قوم پرستی میرا خیال یہ ہے کہ قوم پرستوں کا کو 1 یونٹ ٹوٹنے سے جو ہے وہ قوم پرستی کے جو بہت بڑا غبارہ تھا جی اس کی ہوا جو ہے وہ نکل گئی. ٹھیک ہے, تو پھر قوم پرست کمیونسٹوں کے اتحادی نہیں رہے, صحیح, ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ضرورت کمیونسٹوں کی, بالکل ان کو بھی جو ہے ماس میں عوام میں جانے کے لیے کمیونسٹوں کی ضرورت تھی, صحیح, وہ ان کی کو اب ضرورت نہیں رہی. تو چنانچہ جو ہے یوں بھٹو کے آنے کے بعد جو ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی کو ختم ہو گئی. جی وہ اس طرح ختم, انہوں نے پابندی لگا دی. صحیح, پابندی لگنے کے بعد جو نیشنل عوامی پارٹی کا جو دوسرا روپ آیا NDP, اس میں انہوں نے کمیونسٹ کو شامل ہی نہیں کیا, صحیح, اور اگر یہ زبردستی شامل ہی ہوئے تو انہوں نے نکال دیا. جی تو یہ ایک وہ ہے. تو اس میں جو چیز ہے, میں آپ جو دیکھیں کہ بھٹو کے پیریڈ میں جب کانسٹیٹیوشن بنا تو نیشنلسٹ الگ سے بیہیو کر رہے تھے, صحیح, اور وہ شخص جس کو پاکستان کی جو رائٹ میڈیا ہے, رائٹ ونگ میڈیا یا حکمران طبقات کے سارے کے مائنڈ سیٹ کے سارے لوگ غدار کہتے تھے, جی وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا لیڈر تھا, کون, ولی خان. ولی خان, صحیح, اس کو جماعت اسلامی سب لیڈر سب مانتی تھی, صحیح, PDP بھی لیڈر مانتی تھی. دوسرے لفظوں میں پاور سینٹر میں وہ اقتدار میں وہ شریک ہو چکے تھے, بالکل بالکل, وہ اس کا پارٹ بن گئے اس تھے. کا پارٹ بن چکے تھے. جی چنانچہ جو ہے بھٹو کا جو کانسٹیٹیوشن جو بنا, اس میں انہوں نے جو رعایتیں قوم پرستوں کو چاہیے تھی وہ انہوں نے حاصل کی. اس سے آگے جمہوریت کی یا اس کی بات وہ نہیں کی, ان کے پاس کوئی تصور نہیں تھا. تصور نہیں تھا. یہ 73 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے, جی اور اس کے اوپر پارٹی کا جو موقف تھا, تو وہ اس میں کیا کوئی تھوڑا تفصیل بتا سکیں, کیونکہ لوگوں کی شکایت ہے کہ پارٹی نے اس پہ بہت اچھا موقع تھا, اس وقت پارٹی اگر اس کو ایگری کر جاتی اور اس کو سائن کر دیتی تو پارٹی کے لیے شاید مواقع مل جاتے کھل کے پاکستان کی سیاست کے اندر. ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا جی تو اس کانسٹیٹیوشن میں نیشنل عوامی پارٹی کے میں ایسا جو کامپرس تھے, جی جی وہ نہ صرف وہ کمیونسٹوں سے الگ ہو چکے تھے, یعنی عملاً جی تنظیمی طور پہ تو تھے, جی عملاً الگ ہو چکے تھے, تو نہ بلکہ آپس میں بھی وہ الگ ہو چکے تھے. اچھا چنانچہ پختون کامپرس جی الگ سے بارگین کر رہے تھے, صحیح, بلوچ کامپرس الگ سے بارگین کر رہے ان کی الگ ڈیمانڈ تھی, ان کی الگ 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 اپنی الگ اپنی انڈیویجول جو ہے نا قومی سطح پہ کوئی بھی بات نہیں اپنے تھی, شیئرنگ کے لیے اپنی جو ہے شیئرنگ الگ کے سے وہ بارگین لیے. ڈیل کرنے کی کوشش کرتے جی تھے. تو چنانچہ جو ہے وہ جب وہ آئینی اس میں کانسٹیٹیوشن بننے کے دوران بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ کیا. صحیح, تو کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ کیا, اس ایکارڈ میں جو ہے وہ شاید جو مین چیزیں تھیں وہ کچھ صوبائی خودمختاری کے کچھ ایشوز تھے, صحیح, وہ پریزیڈنشیل فارم بھی کسی حد تک تھی کچھ عرصے کے لیے, صحیح, اور جو اس ٹائپ ان سے جو ہے وہ
مزنجو صاحب نے اتفاق کیا ہوں، کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ پہ، صحیح، اور اس میں یہ تھا کہ خود مختاری جتنی چاہیے، اچھا، جتنی وہ بھٹو نے ایگری کیا تھا اس پہ مان لیا تھا. صحیح، تو وہ اصل میں جو ہے وہ ایکارڈ کیا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار میں شیئرنگ. صحیح، مزنجو صاحب پارٹی کے فولڈ میں تھے، صحیح، تو مزنجو صاحب نے وہ ایکارڈ کرنے سے پہلے کامریڈ امام علی ناظر سے ہوں، پوچھا ہوں، یہ ایکارڈ کرنا ہے، کیونکہ وہ ایکارڈ نہیں کریں گے. اگر ایکارڈ نہیں کرتے تو بھٹو پھر یہ کرے گا، صحیح، یعنی مزید جو ہے وہ سختیاں جو ہے ملیں گی نہیں، پڑ مزید سخت ایسا کانسٹیٹیوشن بنایا کہ وہ ہوں، میجورٹی اس کے پاس ہے. جی، ایسا کانسٹیٹیوشن بنائے گا جس میں جو ہے جمہوری حقوق بہت کم ہوں گے، صحیح، صوبائی خود مختاری بھی کم صحیح، ہوگی. صحیح، تو اس حد تک وہ ایگری کر گئے ہیں. ہوں، تو یہ وہ ہے، تو اس پہ نازش کوئٹہ میں تھے تو ہوں، انہوں نے ایگری کیا. صحیح، ایکارڈ کو جو ہے وہ جو صاحب نے اعلان کر دیا سپورٹ کرنے کا. صحیح، تو ولی خان کو یہ صحیح نہیں لگا، اچھا ولی خان اس کے اپوز تھے، اپوز انہوں نے اپوز. لیکن یہ کہ انہوں نے، ان کے پاس بھی کوئی راستہ بھی نہیں تھا ہوں، کہ وہ مزنجو صاحب نیشنل عوامی پارٹی کی طرف سے ہوں، نمائندگی کر رہے تھے اس جی، پارلیز یعنی گفتگو میں یا جی، مذاکرات میں. جی، جی، تو وہ ہو گیا، پارٹی نے جو ہے نازر صاحب نے ایگری کر لیا. یہاں پہ جو اصل پارٹی تھی، جو جی، پاکستان کمیونسٹ پارٹی کی اصل لیڈرشپ تھی، جی، جمال نقوی، جی، جی، انہوں نے نواز بٹ کے ذریعے ایک ایکارڈ کے خلاف ایک بیان جاری کر دیا. اوہ! اچھا، تو جو ایکارڈ جاری کیا تو اس سے یہ نتیجہ یہ نکلا کہ نیشنل عوامی پارٹی، اور اس کے ہوں، بعد پشاور میں کانفرنس ہوئی صحیح، وہ ایکارڈ پہ. اس میں صحیح، جو ہے نیشنل عوامی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم ایکارڈ کے ساتھ نہیں ہیں، صحیح، ہمیں ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن چاہیے اور یہ خود مختاری چاہیے. صحیح، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ بھٹو جو ہے ہوں، ان کو پولیٹیکل سپورٹ چونکہ نہیں ملی، ہوں، نیشنل عوامی پارٹی بھی ڈرا کر گئی. جی، جے یو آئی بھی ظاہر ہے نیشنل عوامی پارٹی کے بالکل ساتھ ساتھی تھی، تھی، وہ بھی بالکل، ڈرا کر گئی. ہوں، تو وہ پھر فوج کی طرف چلے گئے. صحیح، ٹھیک، تو جو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو ایکارڈ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، صحیح، اور اس کے نتیجے میں بھٹو کی جو حکومت تھی وہ زیادہ اینٹی پیپل، یا جس سے کہتے ہیں وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے صحیح، مفادات کے لیے زیادہ وہ ہو گئی. بالکل اس نے اس طرف جانے کے بجائے دوسرا جی راستہ اختیار جی کیا، جی. ب- ہاں، جی، جی، تو ایک یہ ایک نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پارٹی کا جو ایک سیگمنٹ تھا، لو سیگمنٹ تھا، جی، جی، وہ پارٹی سے الگ ہو گیا اچھا، مخالفت کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے. صحیح، کیونکہ ہم نے ان کے جو لیڈر تھا بزنجو، جی، جی، اس کو ہم نے جو ہے وہ ذلیل کرایا، جی، بالکل، اور ہم ولی خان کے ساتھ جا کے کھڑے جی، ہو جی، گئے. اب اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ ولی خان جو ہے ہوں، وہ اس وقت پختون جنرلوں کے ساتھ کھڑے تھے. صحیح، ٹھیک، یعنی جو پاور سینٹر میں ہوں، جو فوج کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو صورتحال تھی، جی، وہ ایک طرف پنجابی جنرل تھے ہوں، اور ایک طرف پختون جنرل تھے. صحیح، پختون جنرلوں کی میجورٹی کے ساتھ جو ولی خان کھڑے تھے، صحیح، اور انہی کے کہنے پہ وہ ایکارڈ کی مخالفت کر رہے تھے صحیح، تاکہ بھٹو کو ویکن کیا جائے. صحیح، لیکن وہ پھر بھٹو نے اس کو ہینڈل جس طرح بھی کیا، کچھ ہوں، جنرلوں کو نکالا بھی جو بھی ہے. صحیح، لیکن ایشو یہ ہوا کہ پارٹی نے جو ہے ولی خان کا ساتھ کیوں دیا. ہوں، کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ میں پارٹی نے ولی خان کا زنجو کو چھوڑ کے ولی خان کا ساتھ دیا. ہوں، تو وہ اس وقت بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم جو ہے اگر ولی خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے صحیح، تو ہمارے اوپر قوم پرستوں کی چھتری ختم ہو جائے گی. اچھا، وہ ایک فیئر کمپلیکس تھا. ہاں، یعنی کمیونسٹ پارٹی کا جی، پرابلم سارا یہ رہا ہے، ہاں، پارٹی ایٹ سے لے کے اب ہوں، آخر تک، ہوں، کہ وہ فیئر کمپلیکس میں بہت رہی ہے. ہاں، اور ہونا بھی چاہیے، ہاں، تشدد بھی بہت تھا، جی، پارٹی پہ پابندی لگی، ہوں، حسن ناصر کو شہید کیا جی، گیا، جی، پھر نذیر عباسی کو جی، شہید کیا گیا. جی، کامریڈ ہمیشہ زیادہ تر جو ایکٹیو کامریڈ تھے ان کے گرفتاریاں، جی، جیلیں یا انڈر گراؤنڈ، جی، جی، یہی زندگیاں یہی ہسٹری ہے، زندگیاں ساری رہی. تاریخ پوری تو کمیونسٹ پارٹی کی اس یہی ہے، دباؤ کی وجہ سے ایک ہوں، فیئر کمپلیکس پارٹی میں ہوں، تھا. ہوں، تو وہ فیئر کمپلیکس یہ بھی تھا کی وجہ سے ہی ہم نے ایکارڈ کو کی مخالفت کی صحیح، کہ قوم پرست جو ہے وہ ایکارڈ کے نتیجے میں بھٹو کے یا اسٹیبلش پاور سینٹر کا حصہ نہ بن جائے. صحیح، اگر وہ یہ ہوا بن گئے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے. صحیح،
تو ان کو پاور سینٹر سے دور رکھنے کے لیے ہم نے جو ہے ایکارڈ کی مخالفت کی۔ صحیح، ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اس میں بات تو ایک اور ہوتی ہے، ہم اس کو تھوڑی دیر بات کریں گے بات اس پہ۔ اب اس سے ہم وہ جب پاکستان یہ 73 اب کانسٹیٹیوشن بن گیا اور یہ ساری چیزیں ہو گئی، اس سے پھر پارٹی کی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا ایک عمل جو شروع ہوا، بھٹو صاحب کی گورنمنٹ بن گئی ہے، اب اس کے بعد پارٹی کی ایکٹیویٹیز اپنی پارٹی میں اس وقت بھٹو کے پیریڈ میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، صحیح۔ سوائے اس کے کہ جو بلوچ بزنجوں کا سیگمنٹ تھا، ہوں، اس میں بلوچ کمیونسٹ پارٹی صحیح، کے دوست جو تھے بلوچستان کے تھے یا یہاں لیاری کے دوست تھے، جی، اور پنجاب میں نسیم اشرف ملک صاحب جی، اور ان کے ساتھ جو گروپ تھا وہ بزنجوں کے ساتھ گیا، جی، وہ حصہ جو ہے پارٹی سے الگ ہوگا، پارٹی سے الگ وہ ہو گیا وہ الگ ہو گئے۔ ہاں جی، پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ اس اور طرح نہیں اس طرح نہیں، پارٹی کے اندر یہ ٹوٹ پھوٹ ہی تھی، ایک گروپ ہاں الگ ہو گیا ظاہر صحیح، ہے، ٹھیک لیکن وہ گروپ نے الگ ہو کے کوئی پیرل پارٹی نہیں بنائی، بنائی، بلکہ کوشش کی تھی پارٹی بنانے کی، ایک ہاں، کمیونسٹ لیگ کے نام سے پارٹی بنی تھی، اچھا، اور جو ڈاکٹر احسان صاحب نے بنائی تھی، جی جی، لیکن یہ کہ وہ زیادہ مؤثر نہیں ہو پائی، نہیں ہو پائے، وہ ان سب کو بھی اٹریکٹ بھی نہیں کر پائی۔ صحیح صحیح اس میں یہاں کراچی سے کچھ لوگ شریک ہوئے تھے، صحیح، تو لیکن زیادہ اس میں نہیں۔ ہوں۔ کہ جو پہلی اسپلٹ ہے وہ اس کے کیا وجوہات تھی، کہاں سے وہ شروع ہوئی چیزیں اور وہ یہ سد تک گئیں کہ وہ پارٹی اسپلٹ ہو گئی، لوگ الگ ہو گئے؟ سب سے بڑا نقصان جو پارٹی کو ہوا وہ پہلی اسپلٹ سے ہوا، اور وہ اس میں چینی اور وہ بھی جو وہ سلسلہ تھا، روسی اور چینی جو سلسلہ تھا، اس کے اثرات کیا تھے؟ پہلی اسپلٹ جو ہوئی اس کا بنیادی تو نظریاتی تھا جی کہ کمیونسٹ انٹرنیشنل میں دو نظریے ہوئے اور جنہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ ایک یہ تھا پاکستان جیسے ملکوں میں، یعنی غیر صنعتی ملکوں میں جسے کہہ سکتے ہیں، یعنی یورپ کے علاوہ باقی سب ملکوں میں جو ہے وہ قومی جمہوری انقلاب کے ذریعے سوشلزم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ صحیح، قومی جمہوری انقلاب پہ ہم بات کر چکے ہیں، جی جی اس کے ذریعے۔ جی، دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو ہے قومی برجوازی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ فیتفل نہیں ہوتا، کہ ہمیشہ غداری کرتا ہے، تو اس کی بجائے جو ہے وہ عوامی طبقات کے ذریعے، یعنی مزدوروں، کسانوں اور مڈل کلاس کو جوڑ کے عوامی جمہوری انقلاب جی کیا جائے۔ صحیح، جو قومی جمہوری انقلاب کی جو تھیوری تھی یا نظریہ تھا، اس کو پرو ماس کو سوچ رکھنے والے لوگ پروموٹ کرتے جی تھے، اور عوامی جمہوری انقلاب پر چائنا والے جی وہ کرتے تھے۔ تو یہ ایک رفٹ یہاں پہ تھی کہ سامنے آئی، قومی جمہوری ہونا چاہیے یا عوامی جمہوری ہونا صحیح، چاہیے۔ یہ یہ سوچ، اس پہ ڈسکشن، لفظ قومی جمہوری انقلاب کا لفظ تو نہیں، لیکن قومی برجوازی کا رول کے حوالے سے کمیونسٹ پارٹی میں شروع سے یہ اس پہ سی پی آئی میں بحث رہی ہے، ڈسکشن رہی ہے۔ اس میں کچھ لوگ اس طرف جاتے ہیں کہ طبقاتی میں جدوجہد کو زیادہ آگے بڑھانا چاہیے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں جمہوری جدوجہد کو، جمہوری حقوق حاصل کر لیں تو پھر اس کے بعد سوشلزم کی طرف جائیں گے۔ وہ ایک ڈسکشن رہی ہے، ڈبیٹ ہمیشہ رہی ہے، بالکل بالکل، اور یہ کمیونسٹ موومنٹ میں بھی رہی ہے، تو یا سی پی آئی میں بہت زیادہ رہی، جی تو وہ کانگریس میں کے ساتھ رویہ کیا ہونا جی چاہیے وغیرہ اس طرح کے حوالے سے۔ تو یہاں یہ جو ہے یہ سوچ جو ہے جب جو بالکل باقاعدہ ڈفرینٹ پولز میں چلی گئی، یعنی یہ آپس میں ریکنسائلیبل نہیں رہی، جی تو پھر اس میں جو ہے دو گروپ بن گئے دو گروپ، نظریاتی صحیح، انٹرنیشنل کمیونسٹ موومنٹ میں۔ اس کے اثرات ظاہر ہے پاکستان پہ پاکستان میں بھی تھے۔ پاکستان میں بھی جو ہے وہ جو پہلے پارٹی کی جو کچھ لوگ شروع میں ہی جو پارٹی سے الگ ہوئے، جیسے جمال بخاری جی اور اس طرح کچھ اور لوگ، وہ جو ہے وہ بھی اسی بات پہ ہوئے تھے صحیح، کہ وہ جو بی ٹی آر تھے، یعنی بی ٹی رندھیوے، ان کی سوچ وہی تھی جو جسے عوامی جمہوری کہہ انقلاب کی، سکتے ہیں، جی نہیں اس وقت لفظ یہ استعمال نہیں ہوتا تھا، ہاں سر، اس طبقاتی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے، صحیح، تو وہ بی ٹی آر کے ساتھ تھے۔ تو جب جوشی آئے تو وہ دوسری لائن کے ساتھ تھے کہ قومی برجوازی کو سپورٹ کرنا چاہیے، تو وہ پھر بخاری صاحب کو لڑکا جانا پڑا، وہ ہمیشہ چلے گئے۔ تو یہ ایک اپروچ، یہ پہلے سے ہی تھا، پہلے سے تھا، اور یہاں پہ جب یہ ٹوٹ ہوئی، اس کا جو سیاسی اظہار ہوا وہ یہ ہوا، اور عجیب ہوا کہ یہاں پہ جو ہے جو پرو ماس کو
لائن تھی وہ اس ملک میں جمہوریت کو یعنی قوم کے ساتھ مل کے جمہوریت کی طرف بات کرتی تھی جی اور جو پروچینی وہ سوچ تھی وہ ان کو بھی قوم پرستوں کو بھی جاگیردار اور وہ کرتی تھی اور ان کے خلاف لاسٹ اسٹرگل کی بات کرتی تھی لیکن سیاسی طور پر وہ ایوب خان کو سپورٹ کرتی تھی اچھا یعنی بجائے اس کے کہ عوامی جمہوری یا یعنی جمہوریت کی بات کرے یا اس پہ وہ ایوب خان کو سپورٹ کرتی تھی اس لیے کہ جو چائنا کے ساتھ ایوب کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے اس زمانے میں بالکل تو بہت وہ بہت اس حد تک سپورٹ کرتے تھے کہ جو ہے وہ بیڈی سسٹم کو ماؤ کا کمیون سسٹم کے طور پر بالکل دیکھتے تھے تو چنانچہ جب فاطمہ جناح یعنی ایوب خان کا الیکشن پریزیڈنشل الیکشن ہوا اس میں جو ہے جو پاکستان میں جمہوری سیاسی تنظیمیں تھیں انہوں نے شاید کس نام سے ڈیک یا کیا کس نام ڈیک شاید کے نام سے اب نام ہم اس تنظیم کا یاد نہیں ہے جو الائنس بنا تھا فاطمہ جناح کو سپورٹ کرنے کے لیے کوپ سی او پی میں جو ہے نیشنل عوامی پارٹی تھی عوامی لیگ بھی تھی اور جنہوں نے جو ہے فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا اور یہ اس زمانے میں یہ لوگ بھی نیشنل عوامی پارٹی میں تھے ابھی وہ نہیں ہوا تھا اسپلٹ باقاعدہ نہیں ہوا تھا انہوں نے جو ہے وہ ایوب خان کو سپورٹ کیا اچھا نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپلٹ نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے ایوب خان کو سپورٹ کیا جہاں پہ جو ہے پرو پیکنگ ایلیمنٹ تھا نیشنل عوامی پارٹی میں اس یونٹ نے یا اس لیڈرز نے ان کو سپورٹ کیا تو پھر ڈائریکشن واضح ہو گئی کلیئر ہو گئی پھر اس کے بعد جو ہے 65 کی جب وار ہوئی اس وار میں جو ہے پارٹی کی لائن تھی کہ نو وار اپوزڈ وار اور اس کو ہم امپیریلسٹ وار کہتے ہیں امپیریلزم کے مفادات کے لیے لڑی جا رہی ہے انہوں نے اسے جنگ قومی جنگ قرار دیا اچھا دوسری جو ایوب خان ہے اس کو قومی جنگ قرار دیا نہیں ایوب خان نے نہیں جو پرو پیکنگ ایلیمنٹ تھا اچھا پرو پیکنگ ایلیمنٹ تھا انہوں نے ہندوستان دشمنی کیونکہ ہندوستان کی چائنا سے لڑائی تھی تو وہ چائنا کا دشمن تو پرو پیکنگ کا بھی دشمن تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان دشمنی میں اس کو قومی جنگ قرار دیا اور اپنے وطن کی آزادی کی لڑائی تو اس میں عوامی لیگ کا بھی ایک فیکشن جو نا شامل تھا اس میں عوامی لیگ کا بھی فیکشن تھا کہ وہ اس نے جو نا اینٹی جو نا اس کے عوامی لیگ میں نہیں تھا نیشنل عوامی پارٹی اچھا عوامی لیگ تو بہت کلیئر تھی کیونکہ عوامی لیگ میں تو صرف بنگالی رہ گئے تھے نا تو بنگالی تو جو ہے وار کے حوالے سے بھی ایوب خان کے حوالے سے کلیئر تھے تو اس لیے نہ بنگالیوں نے ایوب خان یعنی عوامی لیگرز نے ایوب خان کو بھی سپورٹ نہیں کیا اور وہ وار کو بھی سپورٹ نہیں کیا یہ پرو پیکنگ اپروچ نیشنل عوامی پارٹی میں ایک سیکشن میں تھی تو اس میں یہ ہے کہ جو یہاں پہ جو لیفٹ تھا بیسیکلی کلاس اسٹرگل کے بہت حامی تھا پاکستان میں کمیونسٹ ہوتے بھی ہیں وہ ہونا بھی چاہیے تو چنانچہ جو اسپلٹ ہوئی وہ اس پہ ہوئی کہ جو ہے برجوازی کا ساتھ دینا چاہیے یا طبقات کا یا اس پہ ہوا یا جمہوریت کا ساتھ دیں یا پرو پیکنگ یعنی چائنا دوست ایوب خان کا تو اس میں کمیونسٹوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پرو پیکنگ کے ساتھ گئی اچھا کمیونسٹوں کی بہت بڑی تعداد پرو پیکنگ کے ساتھ گئی میرا خیال میں کہ جو ہے کراچی میں کمیونسٹ پارٹی یا پاکستان جو پرو ماسکو لائن تھی 4-5-7 لوگوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا پورا اسٹوڈنٹ ونگ وہاں چلا گیا رشید حسن خان کے ساتھ تو اسی طرح ٹریڈ یونین میں بھی بہت لوگ ہیں بہت بڑا نقصان بہت بڑا پنجاب میں تقریباً زیادہ تر پنجاب ان کے ساتھ ہی تھا تو یہ صورتحال تھی اب اس میں پارٹی کا جو سچویشن تھی کہ پارٹی 48 میں بنی 54 میں شاید اس پہ پابندی لگی بالکل 54 کے اندر اور 54 پابندی لگنے سے پہلے تک جو ہے وہ سجاد ظہیر سیکرٹری جنرل تھے تو وہ پارٹی کو پورے پاکستان میں آرگنائز کر رہے تھے اور پارٹی کی یہاں پہ ایک آرگنائزنگ کمیٹی موجود تھی جو ویسٹ پاکستان کو دیکھتی تھی ان کا تعلق ایسٹ پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی سے بھی تھا تو اس وقت تک کوئی اس سے کوئی مرکزی کمیٹی نہیں تھی
یعنی رابطے تھے ہاں ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان، ہوں، لیکن جسے ایک ڈسپلن میں کوئی پارٹی ویسٹ آل پاکستان پارٹی نہیں تھی، وہی، صحیح، تو پابندی لگ گئی۔ پابندی لگنے کے بعد جو ہے وہ بہت سارے اور پھر سجاد سے چلے گئے، جی، اس کے بعد جو ہے پارٹی زیادہ تر جو ہے وہ آرگنائزنگ کمیٹی کا حصہ، سندھ میں جو ہے ایک ہوں، کمیٹی رہ گئی، ہوں، پنجاب میں کمیٹی ختم ہو گئی۔ اچھا، پابندی لگنے کے بعد بھی اور ہوں، کافی لوگ جو ہے وہ گھر جی، بیٹھ گئے جی، یا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، وہ ہوں، ہو گئے۔ تو پنجاب میں پارٹی رہی، ہوں، لیکن یہ جو کمیٹی تھی جو مؤثر نہیں تھی، صحیح، تو یہاں پہ سندھ میں رہی۔ سندھ کی پارٹی کمیٹی کا تعلق ایسٹ پاکستان کی کمیٹی سے رابطہ مستقل رہا، مستقل، اور ایک ہی لائن کوشش کرتے تھے کہ صحیح، وہ اس پہ وہ کریں۔ ٹھیک، وہ لیکن جب وہ ناصر کی شکست ہوں، وہ ہوئی، جی، شہادت کے بعد، تو پھر بہت سے لوگ جو یہاں کمیونسٹ پارٹی میں بہت ایکٹیو تھے وہ بھی چلے گئے، جی، کچھ لوگ BBC میں چلے گئے، کچھ جی، کہاں چلے گئے۔ جی، جی، بہرحال اینی ہاؤ وہ جی، تو جو بھی پارٹیز انڈر پریشر ہوتی ہیں، جی، جی، ان پارٹیز کے ساتھ پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ انٹیلیجنسیا نہیں جڑ پاتی، ہاں، کیونکہ انٹیلیجنسیا اپنا ذاتی تحفظ بھی کو چاہیے بالکل، بالکل، ہوتا ہے، بالکل، تو وہ نہیں پھر جڑ پاتے۔ ہوں، چنانچہ جو ہے وہ آپ نے جو پروفیسر صاحب کا جو انٹرویو کیا تھا، جی، جی، اس میں ایشو یہی تھا کہ وہ شاید اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر پائے، جی، نہیں سمجھ پائے جی، کہ پارٹی میں جو ہے وہ انٹیلیجنسیا کیوں نہیں ہے، ہاں، ہاں، بالکل، دانش کیوں نہیں ہے، وہ دانش نے کیوں ایک نہیں ہے۔ لفظ ہاں استعمال کیا ہاں تھا انہوں بالکل نے صحیح ہے، واقعی نہیں ہے دانش۔ کہ وہ تو اس میں، دانش کہاں سے ہوتی کہ ہاں، اتنا جبر جتنا ہاں، اس پارٹی نے سہا ہے، جی، جی، ظاہر ہے تو اس کی کوئی دوسری مثال اگر یا اس سے زیادہ بڑی مثال ملتی ہے تو توتے پارٹی کی ہے، جی، لیکن بہرحال یہ کہ بہت کم جی، کسی پاکستان میں کسی پارٹی کو یہ زبردست یہ صورتحال نہیں نہیں سہنی پڑی ہے، اٹھانی اتنا پڑی۔ جبر سے نہیں ہاں سہنا جی پڑا، ہاں بالکل، تو وہ صورتحال کے اندر کیسے آرگنائز کیسے ہوتا ہے، انٹیلیجنسیا نہیں آتی ہے ہاں، بات، وہ بالکل ظاہری بات ہے، وہ انٹیلیجنس ہاں، انٹلیکٹ جو ہے وہ انٹیلیجنسیا کے پاس ہوتی بالکل، ہے، بالکل، وہ پھر نہیں آتی۔ ہاں، وہ زیادہ تر اگر اس دوران میں دیکھیں حسن ناصر کی شہادت کے بعد تو پاکستان سے بہت سارے جو ہے جو کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بھی تھے، ہمدرد بھی تھے، وہ سارے ملک سے باہر گئے، وہ ملک سے باہر چلے گئے، وہ ملک سے باہر ہاں چلے گئے، جی ہاں ان کو اس کے علاوہ اور کوئی سروائیول نظر نہیں ہاں آیا جی کہ جو نا اس ملک سے نکل جائیں تو زیادہ بہتر ہے، بالکل۔ وہ سارے تو وہ آپ کا ایک بہت بڑا ویکیوم جو ہے نا ویکیوم اس کریٹ ہوا، وہ اس کریٹ ہو گیا، ویکیوم کو جو ہے وہ لوئر میڈل کلاس یا میڈل کلاس کے چھوٹے وہ لوگ ورکر جسے کہتے ہیں جی، جی، کیڈر ہے، جی، جی، وہ پورا نہیں کر سکتا نہیں کر لیڈرشپ سکتے، کا، وہ بالکل، ویژن دینے کا یا جی، دانش دینے کا، جی، جی، وہ اس کے لیے انٹیلیجنسیا چاہیے۔ جی، جی، تو کمیونسٹ پارٹی کا ایک پرابلم یہ بھی رہا کہ یہ انٹیلیجنسیا میں زیادہ انروٹس بھی نہیں بنا سکی۔ جی، انروٹس بنانے کے لیے پارٹی کا لٹریچر ضروری ہوتا ہے، بالکل بنیادی چیز ہے، پارٹی کا آرگنز ہونے چاہیے، بالکل، پارٹی کا لٹریچر ہونا جی، جی، چاہیے، جی، جی، پارٹی کے ماس آرگن یا جی، ایسے جی، پرچے بھی ہونے چاہیے جی، جیسے لالو نہار تھا اس ٹائپ کے جی، پرچے جی، جو عام لوگوں تک جا سکے جی، جی، اور اس میں اپنی سوچ وہ کرے، تو جی، وہ سب نہیں تھا، انہوں وہ نے نہیں کر ہاں، پائے۔ بالکل، بالکل، میری سمجھ میں یہی بات ایک آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو پارٹی کا ایک بہت بڑی خامی بھی یہ رہی کہ ہم نے انسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا، کوئی بھی انسٹیٹیوشن نہیں بنایا۔ کوئی بھی انسٹیٹیوشن نہیں بنایا، اگر ہم انسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ پہ کام کر لیتے تو ٹھیک ہے کہ وہ آپ کا پریشر بہت ہے سب کچھ ہے، لیکن اگر انسٹیٹیوٹ اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے تو وہ کام کنٹینیو رہتا، وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا، جیسے آپ نے بات کی کہ وہ اس طرح کے میگزین ہوتے، اس طرح کے رسالے ہوتے، اس طرح کی چیزیں ہوتی، تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں تو اظہار ہو رہا ہوتا نا، ماس کنزمپشن کے ذریعے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایجوکیٹ تو کر رہے ہوتے، اور ان کو اپنی فکر دے رہے ہوتے جی، ہیں۔ جی، اب آپ کی فکر جا ہی نہیں رہی، جی، جی، اب زبانی ہی جاتی ہے نا کہ جی، جی، میری آپ سے بات ہو گئی، جی، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، جی، جی، آپ سے ڈیبیٹ ہو گئی، تو جی، میری جی، ایک آدمی سے ہوئی نا، بالکل، تو ماس میڈیا کے ذریعے تو آپ جنرل پبلک تک پہنچتے ہیں، جی، جی، بالکل، تو وہ ہم نہیں کر پائے۔ جی، جی، وہ اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی اور اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ اس طرح کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی ظاہری بات ہے وسائل تو نہیں ہے، لیکن کم وسائل کے باوجود بھی اب تو بہت ساری نہیں چیزیں دیکھیں، ہاں، ہم اپنے وسائل کو اگر صحیح استعمال کریں تو وسائل بھی ہیں۔ ہاں، تو لیل نہار جو نکلا تھا تو اس کو کون سے وسائل تھے؟ یعنی کون سے کوئی پارٹی کو بہت امیر تو نہیں تھی، صحیح،
تو وہ کچھ بتائیں لیل و نہار کس طرح کیا لیل و ہوتا تھا؟ نہار میاں افتخار الدین وہ پیسے والے آدمی تھے صحیح. اور پرو لیفٹ پرو کمسٹ تھے یا شاید کمسٹ بھی تھے، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں، صحیح. شاید کمسٹ تھے، لیکن وہ کوئی باقاعدہ ڈسپلن میں کتنا تھے مجھے نہیں اندازہ. تو انہوں نے جو ہے وہ پیسہ لگایا تھا اس پہ. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں ہم ایک فنکشن کرتے ہیں، ہمارے یہاں اب ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ اپنے اظہار کے لیے کہ ہم بھی ہیں، ہم ایک فنکشن کر لیتے ہیں. صحیح. اس فنکشن میں صرف ہمارے ہی کارکن آتے ہیں، ہم اپنی بات خود سے ہی کر خود لیتے سے ہیں ہی کر لیتے اور صرف اس کے لیے کہ ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی. کی. اب اس میں جو آپ 50-60 ہزار روپے خرچ کرتے ہیں، وہ 50-60 ہزار روپے آپ یہ ماس میڈیا پہ بھی خرچ کرتے ہیں بالکل لوگوں تک پہنچنے کے لیے. بالکل بالکل. اور ماس میڈیا اگر آپ بناتے ہیں تو وہ خود بھی پے کرتا ہے. جی وہ خود بھی پے کرتا. یعنی آپ دیکھیں جب کمیونسٹ پارٹی پاکستان شروع میں پرچہ آتا تھا پارٹی کا، جی پرچہ نکالتے تھے، جی ہر کامریڈ وہ پرچہ سڑک پہ جا کے بھیجتا تھا. بالکل. صحیح. یعنی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وسیم آپ نے جو ہے وہ 15 کاپیاں بیچنی ہیں، 10 ٹکا پہ بیچنا. 15 کاپی آپ کو دے دیا جاتی تھی، آپ ان کو کسی طرح کی ذریعے بیچ کے آ جاتے تھے. جی تو پارٹی کا رابطہ جو آپ بیچ رہے ہیں کیوں، جی وہ کوئی کیوں خریدے وہ اس کو بھی سمجھا رہے ہیں. جی جو اگر اس نے خرید لیا ہے تو وہ آپ کا وہ پڑھے گا بھی کہ آپ جی کا کب کیا ہے، جی رابطہ بھی بنے گا. رابطہ بھی بنے گا. بالکل. تو یہ سب کام ہم ہاں نے یہ بہت اہم چیز جو آپ نے بات بتایا نا، جو یہ طریقہ کار جو ہے ہاں نا کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اس کی وہ کنٹینیوٹی جو ہے نا برقرار رہتی وہ ہے. اس کی میں نے وجہ شاید یہ ہے کہ پارٹی کے میں نے پہلے کہا کہ وہ پارٹی کا ہماری پارٹی کا بڑا پرابلم یہ رہا کہ ہم فیئر کمپلیکس میں بہت رہے، اس حد تک کہ ہم پبلک میں ہونا ہی نہیں چاہتے تھے. صحیح. ہم نے ایک تو کور لیے، دوسرا اگر ہم جو ہے پبلک میں جانے کے لیے ہم نے کوئی ادارے بھی نہیں بنائے. بالکل. اس حد تک کہ جب میں نے پارٹی جوائن کی ہے، پارٹی کا اپنا انٹرنل جیسے کمیونیکیشن سسٹم بھی نہیں تھا، اچھا انٹرنل بھی نہیں تھا. انٹرنل بھی نہیں تھا. زبانی جو ہے وہ یعنی سینٹرل کمیٹی کی ایک اوپینین یا لائن بنتی تھی جو بھی حالات کے حساب سے، وہ سینٹرل کمیٹی کے جو ممبرز تھے وہ جہاں جن کمیٹیوں میں جاتے تھے انچارج کے طور پر، وہ اس میں جو ہے وہ لائن بولتے تھے. وہ کمیٹی کے ممبرز وہ لائن سن کے پھر آگے نیچے سے ڈسٹرکٹ کمیٹی میں وہ لائن بولتے تھے. تو ڈسٹرکٹ کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے پھر وہ اپنے فرنٹس میں جا کے وہ لائن بولتے تھے. اب ایک لائن سینٹرل کمیٹی سے چلتی ہے 5 جگہ سے ہوتی ہوئی، وہ لائن جب ورکر تک پہنچتی ہے تو وہ کس کیفیت میں پہنچتی ہوگی. بالکل بالکل بالکل. تو وہ نہیں تھا، سرکولر تک نہیں ہوتے تھے. تو جب میں پارٹی میں جیل سے ہم واپس آئے تو مجھے انہوں نے کراچی کمیٹی میں رکھا کہ آپ کراچی کمیٹی میں بیٹھیں گے. میں نے ایک کی 2 میٹنگ ہوئی تو میرے خیال یہی آیا کہ ہمارا آپس میں کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے. ہم یہاں سے بات سن کے جا کے پہنچاتے ہیں، ہمیں خود جتنی سمجھ آئی وہی پہنچائیں گے نا. بالکل. جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی وہ بات تو ہم پہنچائیں گے نہیں. تو وہ پھر میں نے جو ہے سجیسٹ کیا کہ ہمیں پارٹی کا ایک پرچہ نکالنا ہے. کون نکالے گا؟ تو کامریڈ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں. تو میں نے جو ہے سر پرچم جو ہے وہ یعنی ایک میگزین کی شکل یعنی 5-6 صفحے کا وہ کیا، جس میں پارٹی کی جو لائن بتائی گئی تھی وہ لکھی اس میں، اور یہ 1-2 آرٹیکل اچھے کمسٹ کیسا ہونا چاہیے، وہ لیو شاوچی کی کتاب تھی اچھا اجتماعی، اور اس طرح اور جو کتابیں تھیں ان میں سے کچھ چیزیں نکال کے جو ہے اس کو وہ ایک چھوٹا سا میگزین بنا دیا. وہ میں نے ہاتھ سے لکھا. میرے بھائی تھے سجاد، ان کی رائٹنگ بھی اچھی تھی. اچھا. تو 3 کاپیاں میں نے کاربن کی بنائی، 3 انہوں نے بنائی. اچھا ہاتھ سے لکھ کے جو ہے نا، ہاتھ سے کاربن رکھ کے کاربن رکھ کے. تو وہ 6 کاپیاں کے قریب سے 7 بنی. تو وہ لے کے میں پہلا میگزین جو ہے نا پہلا اس طرح. میگزین وہ میں لے کے کراچی کمیٹی میں گیا. اپروول تو وہاں سے چاہیے تھی. تو وہاں پہ جو ہے جمال نقوی آئے. انہوں نے کہا کامنٹ ہمیں تو اردو آتی نہیں. اچھا. ایسے یہ آپ ابھی بانٹیے گا نہیں، تو یہ جو ہے ہم پارٹی کو دکھا دیں پھر آپ کو بتائیں گے. تو وہ ایک کاپی لے کے چلے گئے. تو جمال نقوی سے میرا کافی ملنا جلنا تھا.
ہم جب بھی ملتے تھے اپائنٹمنٹ رکھ لیتے تھے تو پھر انہوں نے مجھے کوئی 8-10 دن بعد کہا جی پارٹی نے اپروو کیا ہے اور کہا کہ یہ صحیح ہے، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ تو بس میں نے کہا، میں نے ذہن میں تھا سرخ پرچم، تو میں نے کہا سرخ پرچم رکھیں گے، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے کر لیں، یہ جس کو آپ بانٹوا دیں۔ تو پھر وہ ہم نے 6 کاپیوں میں سے 4 کاپیاں اس کو جو فرنٹ انچارج تھے پارٹی کے ممبر جو تھے ڈسٹرکٹ کمیٹی میں، ان میں سے ایک کو دے دی اور یہ کہا کہ ان کو اپنے سیلوں میں لے کے جائیں۔ تو اسی اور ایک کاپی جو ہے جمال کو دی، پھر انہوں نے وہ کاپی پنجاب میں بھیجی۔ تو وہ سے شروع ہوا، 3 یا 4 شمارے میں نے ایسے نکالے ہاتھ سے سرخ پرچم کی ابتدا کا یہ ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے لکھی میرے ہوئی ہاتھ سے لکھی اور اس کو جو میرے ہاتھ سے ہے بہت عرصے تک لکھا رہا، کاربن کاپی جاتا رہا، پہلے کاربن کاپی کے ذریعے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں سائیکلو اسٹائل کی سہولت اویلیبل ہے، تو وہ اس میں ایک دوست تھے، ان کے پاس سائیکلو اسٹائل مشین تھی، تو پھر یہ انہوں نے بتایا کہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ اسٹینسل کیسے کاٹے جاتے ہیں، تو وہ اسٹینسل لے کے آئے، پھر میں نے اس میں لکھا اور پھر وہ سائیکلو اسٹائل کیا تو بہت اچھا لگا، تو وہ پھر سرخ پرچم جو ہے وہ سائیکلو اسٹائل ہونا شروع ہوا، تو وہ 6 کاپیوں سے بڑھ کے 40-50 کاپیاں پہ پہنچا۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اس کا ٹائٹل جو ہے پرنٹ اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہوا تھوڑا سا، تو میں نے پارٹی سے فنڈ لے کے جو ہے وہ سائیکلو اسٹائل کے جو پیپر آتا ہے، سائیکلو اسٹائل پیپر، اس کے کوئی 20 یا 25 ریم لے کے وہ میں نے ایک پرنٹنگ پریس کو دیا کہ یہ پرنٹ کر دیں، کچھ بھی نہیں لکھا، صرف سرخ پرچم، وہ چیز کو چھاپنے میں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، وہ چھپ گیا، تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلا پیج وہ لگاتے تھے، باقی کے جو ہے دوسرے لگاتے، وہ پھر اسٹینسل کرنے لگا میں۔ اچھا، وہ سائیکلو اسٹائل مشین بھی خود ہی چلاتے تھے؟ سائیکلو اسٹائل مشین ایک آدھ بار میں نے چلائی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک پارٹی نے یونٹ بنا دیا تھا، اچھا یونٹ بنا دیا تھا کہ جس وہ میں کمال وارسی شامل تھے اور ایک ہمارے بنگالی دوست تھے حفیظ، وہ بھی شامل کچھ عرصہ رہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس کا چھپنے کا پروسیجر لاہور حیدرآباد چلا گیا، تو میں یہاں سے اسٹینسل کاٹ کے وہ سیٹ بنا کے کاٹ کے وہ چلا جاتا تھا حیدرآباد، وہاں پہ ایک کمیون تھا، اس کمیون میں ٹھہرتے تھے، وہیں مشین بھی تھی، وہ وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے 2-3 کامریڈ تھے، وہ مل کے ہم لوگ یہ میگزین کی شکل دیتے تھے، پرنٹ کرتے تھے، پھر اس کو اسٹیپل کر کے اس کے سیٹ بناتے تھے، پھر وہ ڈسٹریبیوشن کا پھر اس کے بعد وہیں سے ڈسٹریبیوشن کے لیے نکلتا تھا، پھر کراچی کا لے کے میں یہاں آ جاتا تھا، باقی کا وہاں سے پارٹی کے حوالے کرتے۔ تو یہ بہترین آپ کا پہلا آرگن جو ہے نا پارٹی کا اس طرح، اچھا یہ کون سے سن میں یہ شروع ہوا تھا؟ یہ 73 میں، 73 کے اندر باقاعدہ پہلا جو ہے نا، بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ مطلب اتنا وقت گزرنے کے بعد جو ہے نا یہ آرگن کی طرف آئے، حالانکہ آپ کے پاس سارے 48 وغیرہ میں تو تھے، اچھا اس وقت پیریڈ میں تھے، لیکن پابندی سے پہلے تک، اچھا جب اینڈ لگ گیا اس کے بعد جو ہے وہ اچھا ڈسکنٹینیو ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ 73 میرا اپنا جو میری انفارمیشن ہے شاید اس کے بعد نہیں ہوا، وہ شاید میں نے پہلے شروع کیا، یعنی جب میں تھا اس وقت نہیں تھا، بہترین، جب تو وہ میں نے شروع کیا تو وہ، اور یہ کافی اس سے وہ فائدہ بہت ہوا کہ پارٹی میں ایک ہی لائن جاتی تھی، جی وربل نہیں تھی کچھ بھی، جو بھی سوچ تھی جو اداریہ کی شکل میں جاتی تھی، لوگ کامریڈ کی تربیت کے لیے بھی اس میں مواد ہوتا تھا کہ اچھا کمیونسٹ کیسے بننا چاہیے، بڑی بات ہوتی تھی اس وقت سرخ پرچم ہاتھ میں آ جائے، 80s تک مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے سرخ پرچم ہے، تو سرخ پرچم کے اندر جو وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی، کانٹینٹ ہوتا تھا، اچھے آرٹیکل ہوتے تھے جس میں دنیا کے جو انقلابی ہیں ان کی جدوجہد کی جو کہانیاں یا اسٹوریز یا ان کی بایوگرافیز لکھی ہیں وہ ترجمہ کر کے وہ چھاپتے تھے، میں ہی ترجمہ کرتا تھا، ترجمہ خود کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، کتابت بھی کرتے تھے، پیرا نہیں آؤ، یہ کام یہی تھا، سب سے اہم کام میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں، یہ پہلے بھی اور آج کے دور میں بھی، یہ ذرائع ابلاغ جو ہے بہت اہم رول پلے کر رہا ہے، اس نے پارٹی کو کنسولیڈیٹ کیا، ایک رائے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ سینٹرل کمیٹی میں ایک لائن پاس ہوئی اور جب کیڈر تک پہنچی تو کچھ اور ہی ہو چکی،
صحیح، زبردست، وہ ایک بہترین، یہ فائدہ تھا. پھر یہ بہترین، پارٹی کا آرگن تو ایک ہی تھا, یہی سرخ پرچم، سرخ پرچم تھا. بس اس کے علاوہ جو ہے مختلف کوششیں کی گئیں. صحیح، شاہ فیصل کالونی سے وہ ہمارے کچھ دوست تھے, جس میں رؤف فارسی بھی تھے اور جی، عظیم بھی تھے, اور نام ہے غضنفر تھے, زاہد تھے. جی، جی، تو ان لوگوں نے ایک پرچہ ترقی کے نام سے نکالا تھا. ترقی کے نام سے، ہاں, شاہ فیصل سے نکالا شاہ انہوں نے، فیصل صحیح، کے گروپ نے نکالا تھا. گروپ نے نکالا، تو وہ بھی کافی کچھ مہینے چلا. صحیح، پھر اس کے علاوہ جو بڑا پرچہ جسے کہتے ہیں, ایک نہار کی طرح کا ایک پرچہ, صحیح، وہ سنگت کوئٹہ سے نکالا گیا. صحیح، اس وقت بلوچستان میں جو ہے وہ نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی تھی, جی، تو ہمیں ایک پروٹیکشن موجود تھی. صحیح، تو ایک لیگل ڈکلیریشن لے کے باقاعدہ پرچہ نہیں، وہ نکالا, جو وہاں سے نکلتا تھا اور پاکستان میں مختلف شہروں صحیح، میں تقسیم بھی ہوتا تھا. لیکن وہ اس کی تقسیم جسے کہتے ہیں پارٹی کی نے کسی طرح خود سے آرگنائز کبھی نہیں کی. اچھا، وہ اپنے ڈائنامکس جو ہوتے ہیں, جو صحیح، پبلیکیشن کے ہوں، جو میگزین جس سے بکتے ہیں اس جی، طرح ہی بکا. صحیح، حالانکہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ وہ پارٹی خود جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن اپنے ہاتھ میں لیتی, صحیح، اور پارٹی کے کارکن جو ہے اسے بیچتے. اچھا اس کو آرگنائز تو رؤف فارسی صاحب نے کیا، رؤف فارسی نے کیا, اور تو بلوچستان حکومت نے اس کو سپورٹ کیا جی، تھا. تو وہ تو رؤف فارسی تو پارٹی کے اس سے تھے، وہ تھے نہیں, میں نے کہا پارٹی نے جو ہے اس کو فائدہ نہیں اٹھایا, اچھا، ورنہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو ہے وہ پارٹی کی آرگنائزیشن جو ہے جی، اس کو پروموٹ کرتی, جی، جی، خود جو ہے وہ اس کی سیل خود اپنے کرتے, جی، ہم لوگوں کو دیتے کہ جا کے یہ 10 کاپیاں آپ نے جی، بیچنی ہیں. جی، جی، وہ اس طرح کا نہیں تھا. اس طرح نہیں تو وہ تو کمرشل سمجھ لیں ایک ہاں, طرح سے کہ کمرشل میں جس ایک طرح ٹائپ کی طرح سے، اسٹارز پہ لوگ جی، میگزین بکتے ہیں, اس طرح وہ جی، بھی وہاں پہ جاتا تھا. صحیح، صحیح، تو وہ اس کا زیادہ فائدہ ہو جاتا تھا. جی، جی، تو اس طرح فائدہ نہیں ہوا ہاں, اس کا، اسی طرح زاہدہ ہنا نے کے ذریعے پارٹی جی، نے, جی، پارٹی کے کہنے پہ ہی, یا پارٹی کے ہمدرد تھی وہ, جی، تو انہوں نے بھی ایک پرچہ نکالا تھا, کیا نام تھا, روشن خیال، روشن خیال. روشن خیال، وہ بھی ایک بہت اچھا جی، پرچہ تھا. ندیم اختر ہاں, اور زاہدہ بہت ہی, انور، لیکن اس جی، کا بھی یہی صورتحال رہی جی، کہ اس کو جو ہے اس طرح جیسے کہتے ہیں پارٹی آرگن کے طور پر نہیں چلایا گیا. جی، تو یہ میں کہہ رہا تھا, سنگت نے بہت بڑا جی، جی، رول کا, خاص طور بلوچستان میں. جی، جی، تو اس کی سرکولیشن وہاں پہ زیادہ تھی, باقی جی، پاکستان میں بھی تھی, لیکن یہ جی، کہ وہ صرف ہمدرد یا جی، وہی دیکھتے تھے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو جو ہے پارٹی کی اون کر کے اس کو جو ہے خود ڈسٹریبیوشن کی طرف لے کے جاتی, تو پارٹی کے ماس کانٹیکٹ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتا. صحیح، وہ پارٹی نے کبھی نہیں کیا. توجہ ہی نہیں دی اس یہی تو ترقی کا سلسلہ بھی تھا, کو، ایک وہ نکالا. اسی طرح ایک ہلچل کے نام سے اچھا، سندھی آڈینس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے صحیح، ایک وہ پرچہ بھی نکالا گیا تھا, ہلچل. وہ جی، بھی انڈر گراؤنڈ ہی تھا, صحیح، لیکن وہ زیادہ چلے نہیں, اچھا، صرف سرخ پرچم ہی تو اس کا باقاعدہ پرومیننٹ تھا، اس کو چلا. لوگ جانتے تھے اس جا کو اور اس کو انتظار ہاں, کرتے تھے کہ وہ پارٹی کا آرگن کے وہ تھا, آرگن کے طور پہ، بالکل، سینٹرل کمیٹی کا آرگن جی، تھا. جی، جی، ٹھیک، تو اس کا جو ہے وہ کافی پاپولر بھی تھا, جی، کہ اس میں اسٹائل صرف یہ تھا کہ اس میں پارٹی کی لائن تو ہوتی تھی, جی، ٹرمینالوجی کم سے کم استعمال کی جاتی صحیح، تھی, صحیح، کہ ہم جو پیٹی برجوار اور یہ اور وہ جی، جی، برجوازی اور مونوپلی کیپٹلزم وغیرہ, یہ ساری جی، چیزیں نہیں ہوتی تھی, صحیح، بلکہ سادہ لفظوں میں عام آدمی تک جو بات, جی، جس طرح ہم بات کرتے ہیں جی، اسی انداز میں اس کو وہ کرتے تھے. جی، اس کی وجہ سے وہ کمیونیکیشن بہتر ہوتی تھی. صحیح، پھر اس میں ایک وہ تھا مستقل فیچر, ایک اپنا جائزہ لیجیے. اپنا جائزہ، وہ پارٹی کے کارکنوں کی تربیت اور ان کے اندر جو کجرویاں ہیں, ان جی، کجرویوں پہ بحث کرنے کے لیے تھا. ٹھیک، تو اس سے پارٹی کیڈر کی تربیت میں بہت فائدہ ہوا. اچھا، تو اس کے مطلب لوگوں تک پہنچا کہ کس طرح سوچنا چاہیے، ہاں, کیا کس طرح کرنا چاہیے, کس طرح، ہمارے عمل میں کون سی خرابیاں ہوتی ہیں, ہم جو جی، یہ جی، کرتے ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں, جی، ایسا نہیں کرنا چاہیے, صحیح، کرنے سے کہ نقصان کیا ہوتے ہیں وغیرہ جی، وغیرہ. جی، جی، تو وہ صحیح، ہمارا بہت پاپولر تھا, اتنا پاپولر تھا کہ وہ افغانستان کی پارٹی نے اس کو چھاپتی تھی, اچھا، وہ بھی وہاں پہ بھی پھر اس کے چھاپتے وہ تھے، اپنے پرچے کے ساتھ لگا کے چھاپتی اچھا، تھی. صحیح، صحیح، تو سرخ پرچم کی یہ جو ہے نا وہ سلسلے تھے. اچھا، اب بھی ہم نے کافی ساری چیزیں کور کر لی ہیں اور بھی مزید کم کریں گے. ابھی اس وقت کی جو صورتحال ہے جو پارٹی کی اور لیفٹ کی حوالے سے, اگر ہم اس کو, کیونکہ اب وہ پارٹی اس طرح تو نہیں رہی ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, آپ کا کچھ اور پوائنٹ آف ویو ہوگا, میرا
جو پوائنٹ آف ویو پارٹی کی اس طرح پوزیشن نہیں رہی ہے، لوگوں کو اعتماد نہیں رہا ہے پارٹی پہ. اب لیفٹ کا ایک بائیں بازو کی جو نا سیاست کے حوالے سے ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے، اور بہت سارے پارٹیاں بن گئی جو تھیں تو کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ہی تھے وہ لوگ، ان لوگوں نے نکل کے اپنی پارٹیز بنا لی ہیں. تو ان کی کیا پوزیشن ہے کہ کیا ان کا کوئی فیوچر ہے، کہ ان کی جو لیفٹ کی جو پارٹیز ہیں ان کا کوئی فیوچر ہے کمیونسٹ پارٹی سے ہٹ کے؟ دیکھیں بھٹو کے پیریڈ میں کچھ چیزیں وہ ہوئیں جی جو بہت امپورٹنٹ ہیں. مثلا یہ بھٹو سے بلکہ پہلے ہی ہو گئی. جی وہ سب سے پہلی چیز تو ون یونٹ کا ٹوٹنا ہے. جی ون یونٹ کے ٹوٹنے سے جو ہے جو قوم پرستوں کی مین ڈیمانڈ پوری ہو گئی. تو جیسے جی میں نے پہلے کہا جی غبارے سے قوم پرستی کیا قریباً ہوا نکل گئی. جی اب وہ ڈھول لے کے پیٹ رہے ہیں پرانا، جی جس میں کوئی جان نہیں ہے. اب جی وہ پھٹا ہوا ڈھول ہے اب، صحیح. کیونکہ ہوا نکل چکی ہے اس کی. جی جی تو وہ قوم پرستی ابھی بھی چلتی ہے، لیکن وہ قوم پرستی انٹیلیجنسیا کو اٹریکٹ نہیں کرتی. نہ پختونوں میں کرتی ہے، نہ بھی وہ اس میں سندھیوں میں کرتی ہے. سندھیوں میں تو بالکل ہی آپ نہیں کرتی. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو کے آنے سے جو ہے سندھی قوم پرستی یا سندھی مڈل کلاس کو جو ہے اسلام آباد کا راستہ مل گیا. بالکل تو ان کی تو کافی حد تک ڈیمانڈس پوری ہو گئی. اسلام آباد کا مل گیا، پھر کراچی کا بھی مل گیا، جی تو وہ ہو گئی. تو اب جو ہے صرف، لیکن یہ کہ بھٹو کے پیریڈ میں ایک چیز جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو لیفٹ موومنٹ ہے، لیفٹ موومنٹ وہ کافی حد تک دھچکا پہنچا. وہ لیفٹ جو کہ بھٹو سے توقع لگائے ہوئے تھا کہ جو ہے وہ کوئی سوشلسٹ ریولوشن لے کے آئیں گے، وہ بہت بری طرح مایوسی ہوئی ان کو. وہ جو ہے وہ ایک تو وہ مایوسی اس سے ہوئی. پھر یہ کہ جو ہے جو سوسائٹی میں اس کے بعد سے جو ماس کمیونیکیشن کی یا جسے کہتے ہیں کمیونیکیشن ریولوشن جو برپا ہوا، اس ریولوشن نے اور آٹومیشن نے سماج میں کافی تبدیلیاں کی ہیں. وہ لیفٹ جو ہے وہ ان تبدیلیوں سے ابھی تک خود کو ہم آہنگ نہیں کر پایا، سمجھ ہی نہیں پایا کہ ان تبدیلیوں سے اس معاشرے میں کیا فرق پڑا ہے. کہ اب جو ہے وہ جو لوگ آدمی ٹریڈ یونینسٹ تھا وہ اب جو ہے ٹریڈ یونین کی نہیں کرتا. وہ اس کے کو کام کے اور راستے مل گئے ہیں، تو وہ اس طرف چلا گیا ہے. وہ ہے ٹریڈ یونین میں بھی ہے، تو وہاں پہ جو ہے برجوازی نے جو ہے وہ کانٹریکٹ سسٹم شروع کر دیا ہے. اس کانٹریکٹ سسٹم کی وجہ سے جو ہے وہ مزدوروں کا بڑا حصہ ٹریڈ یونین سے آؤٹ ہو گیا، کیونکہ وہ امپلائی اس کے ہے ہی نہیں اسٹیٹ کے، وہ تو کسی ٹھیکیدار کے امپلائی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں وہ آئیں تو اس کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی. کہ جتنی اربنائزیشن ہوئی ہے، تو جو اربنائزیشن کا ایک فائدہ تو ہوا ہے کہ شہروں کی آبادی بڑھ گئی، شہروں میں مڈل کلاس کافی بڑھ گئی. لیکن یہ کہ یہ جو اربنائزیشن ہوئی ہے یہ فیوڈل سوسائٹی سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں. تو وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مڈل کلاس میں بہت زیادہ ہے. اس مڈل کلاس فیوڈل مائنڈ سیٹ کی وجہ کا اثرات پارٹیوں میں بھی آئے ہیں، لیفٹ کی پارٹیوں میں بھی. تو لیفٹ کی پارٹیوں کا ابھی میں بھی فیوڈل مائنڈ سیٹ بہت زیادہ ہے. تو فیوڈل مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر میں پارٹی کا لیڈر ہوں تو یہ پارٹی میری ہے، ہماری ہے نہیں ہے. کانسیپٹ میری ہے، کانسیپٹ جو ہی صرف یہ ہے کہ یہ پارٹی میری ہے. مجھے یاد ہے کہ جب پارٹی میں ہمارے یہاں ڈویژن ہوا تو ہماری سینٹرل کمیٹی کے ایک ممبر نے کہا کہ پارٹی جمال نقوی کا تھا، دوسرا لوگ آ گیا تو جمال نقوی نے ان کو نکال دیا. یہ جملہ یہ سینٹرل کمیٹی کے ایک ممبر کا جملہ ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ یہ تھا. تو ایک یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ جتنی بھی لیفٹ پارٹیاں ہیں یہ ساری کمیونسٹ پارٹی کا سے ہی نکلے ہوئے لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایک پہلے نکلے تو پابندی کے بعد گھر بیٹھ کے وہ والے لوگ ہیں. پھر 60s میں جو وہ ہوا ڈویژن ہوا اس کے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد ایکارڈ پہ جو نکلے کچھ لوگ وہ بھی ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو پارٹی ٹوٹی ابھی جو 80s میں اس کے بھی لوگ ہیں. تو بے شمار مختلف پارٹیاں ہیں. لیکن کمیونسٹ لیفٹ موومنٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ میں نے کہا نا فیئر کامپلیکس، وہ فیئر کامپلیکس کی وجہ سے اور جبر و تشدد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ماسز میں جانے کا رجحان نہیں ہے. بالکل. تو کوئی بھی پارٹی، جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان سب پارٹیوں میں کوئی ماسز میں جانے کا رجحان نہیں ہے. مثلا میں ابھی جو بھی پارٹیوں کو دیکھتا ہوں کسی پارٹی کا ٹریڈ یونین فرنٹ ہی نہیں ہے.
بہت ساری پارٹیوں کے اسٹوڈنٹ ونگ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو اسی طرح پیزنٹ میں بھی ایک دو پارٹیاں کام کرتی ہیں, لیکن ان میں چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پیزنٹری میں جسے ماس ورک تو ہے ہی نہیں. جب آپ کے پاس یوتھ میں نہیں ہو, اسٹوڈنٹ میں نہیں ہو, انٹیلیجنسیا میں کوئی نہیں ہو, یہ ادبی فرنٹ پہ کوئی نہیں ہے, کسی کا ادبی فرنٹ نہیں ہے, تو آپ پھر لوگوں کے اندر جو ہے انٹیلیجنسیا کو اور کیڈر کو کہاں سے لائیں گے؟ چنانچہ یہ ہے کہ ابھی وینزویلا پہ جو ہوا مظاہرے, اس میں جتنی بھی لیفٹ پارٹی جتنوں نے بھی کیے, سب میں 18-20 سے زیادہ کسی مظاہرے میں آدمی نظر نہیں آتے. تو ایک جگہ تو 7 تھے. تو اب یہ صورتحال جب ہو تو پھر وہ پارٹیاں جو ہے کیسے وہ پارٹی اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی ہونے کے لیے ضرورت یہ ہے, یعنی یہ کنڈیشن کیوں پیدا ہوئی, اس کی وجہ ایک تو میں نے بتایا وہ کمیونیکیشن جو ریولوشن ہوا, پھر جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, آٹومیشن آئی اور ساری چیزیں ہوئی ہیں, اس کے نتیجے میں نئی کلاسز نے نئی شکلیں لی ہیں, ان کا ہمیں ادراک نہیں ہے. تو ہم ان تک کو ان کے ڈیمانڈز ہمیں پتہ نہیں ہے, ان کے ایشوز ہی پتہ نہیں ہے, تو اس لیے جب ہم ان کو اٹریکٹ بھی نہیں کر پاتے, جب ایشوز ہی نہیں ہے, مطالبات ہی نہیں ہے, کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. دوسرا جو بڑا اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بھٹو کے زمانے سے یا کہہ لیں بلکہ اسی زمانے سے ہی ایک این جی او کا کلچر یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا. این جی اوز کا بنیادی ایجنڈا جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کر رہے تھے ہم, وہ ہے ڈی پولیٹیسائزیشن آف سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کرنا. چنانچہ جو سارے جو اچھے ترقی پسند کارکن تھے وہ این جی او کے رول پہ آ گئے, اور وہ ان کے جو ڈے ٹو ڈے ایجنڈا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے لگے, پالیٹکس میں ہٹ گئے. یعنی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بننے کی بجائے ان کے انقلاب کا اظہار جو ہے وہ این جی او کی میٹنگ میں ہونے لگ گیا. یہ انقلاب بھی ہو رہا ہے, بالکل, اور لوگوں تک بات بھی نہیں پہنچی. این جی او میں مخصوص لوگ آتے ہیں, جو آڈینس ہوتا ہے اپنا اس کا ایک حلقہ ہے, وہی ہوتا ہے. عوام میں بات کرنی پڑتی ہے, لیکن بات بھی ہو جاتی ہے. ہم نے آپ نے یہ بات بھی کہہ دی, ہم نے یہ بھی کہہ دیا, ہم نے اس کی مخالفت بھی کر دی, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا بھلا کہہ دیا. تو وہ بھڑاس بھی نکل جاتی ہے, انقلابی بھڑاس جو ہوتی ہے, اور سوسائٹی کا بھی کچھ نہیں بگڑتا. ہاں بالکل, اور مطلب سارے کام ہو جاتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. اصل چیز, لیکن اصل ایجنڈا یہ ڈی پولیٹیسائز کرنا. بالکل, جو اتنے لاکھوں کروڑوں روپے جو خرچ ہوتے ہیں پاکستان میں وہ ڈی پولیٹیسائز کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو اچھے ورکر تھے, کیڈر تھا, وہ جو ہے این جی او کا حصہ ہو گیا. تو وہ جو جس کو ہم اٹریکٹ کر پاتے تھے وہ بھی چلا گیا. یہ کوئی وجہ. اچھا, اس میں جو ابھی آپ نے بات کی کہ ادراک والی, کہ آپ کی کوئی ڈیمانڈز ہونی چاہیے اور کچھ آپ کو اپنے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے, ان مسائل کو ایڈریس کس طرح کیا جا سکتا ہے, وہ لائے عمل, وہ اس کی بڑی کمی ہے. اصل چیز وہ کمی اس لیے کہ اصل ہمیں ادراک بھی نہیں ہے کہ مسائل کیا ہیں, اس لیے کہ ہم اس کلاس سے تو وابستہ واقف بھی نہیں ہیں, جن کے مسائل ہیں, جن کے مسائل ہیں. تو مسائل کا پتہ ہو تو پھر آپ مسائل کا حل بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. جی بالکل, تو ہمارے پاس ڈیمانڈز ہی نہیں ہے, نہ ادراک ہے, نہ ظاہر ادراک نہیں ہے تو مطالبہ بھی نہیں ہے, مطالبات بھی نہیں ہے, تو ہم ان کو اٹریکٹ ہی نہیں کر پاتے. تو اب وہ جو نئی کلاس کے اندر ریفارمیشن ہوئی ہے, اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ کلاس ریفارمیشن آف کلاسز ہے. اب ظاہر ہے اس کے اپنی ڈیمانڈز ہیں, اپنے پرابلمز ہیں, ان پرابلمز کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ جو لیفٹ کی جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ آگے نہیں بڑھ وہ پا اس رہی لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ڈیمانڈ کرنی ہے. ڈیمانڈ کیا کریں. اگر وہ ڈیمانڈ کریں گے جو ان کلاسز کی ہے جن کو آپ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, تبھی تو وہ کیڈر وہاں سے لائیں گے آپ. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں تک جاتے بھی نہیں ہیں, نہ آپ اسٹوڈنٹ میں جاتے ہیں, نہ آپ ٹیچرز میں جاتے ہیں, نہ آپ ادیبوں میں جاتے ہیں, نہ مزدوروں میں تو خیر جانا ہی نہیں ہے. ایک تو دوسرا یہ ایک بار جو میں نے محسوس کیا ہے کہ اب یہ لیفٹ کی پارٹیوں کا کانسیپٹ کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر آنا ہی, یعنی پارٹی جو ہے وہ تمام فرنٹس کی ماں ہے, تو فرنٹس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, یہ بھی ایک کانسیپٹ یہ بھی ہو گیا ہے کہ یہ عوامی ورکر پارٹی کا یا نیشنل پارٹی کا یا جو بھی کہہ لیں, یہ ان کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں, اسٹوڈنٹ ونگ بھی نہیں ہے, اسٹوڈنٹ ونگ بھی ہو وہ بھی نہیں ہے. یہ صورتحال ہے کہ اب اگر وہ اسٹوڈنٹ کا کوئی جلسہ اجلاس وہ کرتے ہیں یا یوتھ کا,
تو اس میں بھی پارٹی کا لیڈر ہی اس میں خطاب فرما رہا ہوتا ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بجائے سے کہ وہ اس ونگ کا لیڈر جی خطاب فرمائے جی جی تو پارٹی کا لیڈر خطاب فرما جی رہا ہوتا ہے. تو یہ اس وجہ سے وہ اس کو پارٹی کا ونگز کو بھی پارٹی کا حصہ سمجھنے لگے. جی تو وہ الگ جب تک الگ فرنٹس نہیں ہوں گے، جی اور دوسرا اصل تو فرنٹ ہونے چاہیے، پھر الگ ہونے چاہیے. جی اس کو پارٹی کا حصہ جو ہے تنظیمی طور پر نہیں ہونا نہیں چاہیے. ہونا چاہیے. بالکل. تو وہ بھی نہیں ہے. جی جی تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پارٹیاں بالکل. نہیں بن پا رہی ہیں. چلیں بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دیا نہیں اور نہیں آپ کو چلے، بڑی تکلیف دی میں نے کہ نہیں اتنا جو ہے نا تکلیف کوئی نہیں ہوئی مجھے، تو گھر میں بیٹھا ہوں، ہاں تکلیف تو کہ آپ آپ کو. نے اتنا زیادہ نہیں نہیں میں نے آپ کو مجبور کیا بولنے پہ. نہیں نہیں بولتا نہیں ہوں، مجھے ایسے بولنا آتا بھی نہیں ہے. صحیح. اس میں بہت ساری ٹھیک ہے چیزیں پتہ نہیں ٹھیک ہوں گی یا نہیں ہوں گی، مجھے نہیں صحیح. اندازہ. چلیں لیکن ہم اب فیوچر میں مزید جو ہے نا بہت ساری چیزیں ابھی آپ سے جو ہے نا بات کرنے کی رہ گئی ہیں. ہم فیوچر میں کوئی دوسری نشست کریں گے، اس میں چلے ہم جو ہے نا بات چلے کریں گے. چلے بہت بہت ٹھیک، شکریہ. چلے ویلکم.